وہاں سے آسمانوں تک کا سفر نہ ماننے والا وہ فاسق ہے، اور اس سے آگے قاب قوسین کی منزلوں میں جانے کو نہ ماننے والا محبت سے، برکت سے خالی ہے، اس کو ایمان کی حلاوت کا وہ حصہ نہیں ملتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اس کو بیان فرمایا۔ شروع میں کچھ اعتراضات کے حوالے سے جواب دوں گا اور پھر واقعہ، توجہ سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاکی ہے اس کو، پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، لیلاً راتوں رات، رات کے تھوڑے سے حصے میں، لیلاً پر تنوین ہے، اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے جانتے ہیں کہ یہ تنوین اشارہ کرتی ہے کہیں عظمت کے لیے، کہیں قلت کے لیے۔ کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یا مسجد اقصی کی طرف۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے گردا گرد، ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کیوں سیر کرائی؟ کیوں لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے اس عبد مقدس کو وہ نشانیاں جن کا تعلق دیکھنے سے ہے وہ دکھائیں، اپنی کچھ نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ انہ میں جو ہو ہے وہ ضمیر ہے، اور ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ کچھ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی طرف کہ وہ لے گیا، کچھ فرماتے ہیں نبی کی طرف کہ وہ گئے۔ میں دونوں کو مان لیتا ہوں کہ اللہ نبی کا دیکھنے سننے والا، اور نبی اللہ کو دیکھنے سننے والے۔ مسئلہ ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ اس آیت کی ابتدا ہوئی ہے لفظ سبحان سے، جس کے معنی ہیں آواز۔ آپ کو چونکہ معلوم ہے، آپ نے کہا تو اس لیے میں نے کہا آواز اونچی کر کے کہیں، کیا معنی ہے؟ پاک۔ یہ لفظ سبحان سے اس واقعے کے ذکر کی ابتدا کر کے اللہ تعالی نے تمام اعتراضات کا جواب دے دیا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں بشر ہو کر عرش پر کیسے چلے گئے، بغیر آکسیجن کے کیسے زندہ رہے، زمین پر ایک آدمی ایک ٹانگ اٹھا کے کچھ دیر رہ سکتا ہے، دونوں ٹانگیں اٹھا کے نہیں رہ سکتا، نبی اتنی اوپر گئے کیسے چلے گئے، فضا میں قرۂ زمہریر ہے بہت ٹھنڈا ہے، قرۂ نار ہے بہت گرم ہے، وہاں سے کیسے گئے، کیسے پہنچ گئے، ساری سیر رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے ہو گئی؟ اللہ نے لفظ سبحان فرما کر ہر اعتراض کا جواب دے دیا۔ پاک ہے وہ جو لے گیا۔ اور اللہ کے لیے ہم جانتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چاہے پر قادر ہے،
جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی مجبوری، کوئی معذوری، کوئی کمزوری وغیرہ نہیں۔ یہ لفظ بھی ہم اس کے لیے سوچنا بھی نہیں چاہتے، نہ سوچ سکتے ہیں، بولنا تو دور کی بات۔ تو ان میں تمام اعتراضات کا جواب ہو گیا۔ اگر دعویٰ کرتے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کا کہ میں راتوں رات گیا مسجد اقصیٰ، وہاں سے آسمانوں، وہاں سے آگے تک، تو مسلمان یہی کہتے آمنا وصدقنا، ہم مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، ہم پھر بھی اعتراض نہ کرتے۔ مگر اللہ جانتا تھا ایسے لوگ ہوں گے جو اعتراض کریں گے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے حبیب پر اعتراض ہو۔ اللہ نے فرما دیا میں لے گیا، محبوب جس نے اعتراض کرنا مجھ پر کرے، تجھ پر نہ کرے۔ جس کو کرنا ہے مجھ پر کرے، پھر جو مجھ پر اعتراض کرے گا لوگوں کو پتا چل جائے گا یہ خدا کی قوت کو، قدرت کو مانتا نہیں، معاملہ ہی صاف ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے حبیب پر کوئی اعتراض کرے، تو اللہ نے دعویٰ خود لے جانے کا کیا، محبوب کو نہیں کہا کہ آپ دعویٰ کریں۔ اللہ خود فرماتا ہے پاک ہے وہ جو لے گیا۔ ایک بات میں نے ایسی کر دی ہے ایمان والے کے لیے کافی ہے۔ اس کے باوجود جن لوگوں کے ذہنوں میں شبہ ہیں، جو عقلیات پر ایمانیات کو ناپتے ہیں، ان سے ان کی اپنی بات پوچھی جائے تو ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ اتنے سوال ہیں عقلیات کے، ان کے پاس جواب نہیں، مگر اعتراض کرنا ان کو بہت مرغوب ہے، پسندیدہ ہے۔ میں ان کی بحث میں نہیں پڑتا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن پر ایمان ہو، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کریں، کیا پھر اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے اعتراض کی؟ نہیں۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہنے لگ گئے کہ ہاں جی یہ تو مانتے ہیں کہ معراج ہوئی، مگر یہ روحانی معراج تھی، منامی معراج تھی، جسمانی نہیں تھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روحانی معراج تھی، جسمانی معراج تھی، جسمانی نہیں تھی، ایمانی، روحانی، منامی، خواب میں واقعہ ہوا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، وہ ابو جال سے بھی گئے گزرے، کیونکہ اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو ابو جال اعتراض کرتا، کیونکہ خواب تو وہ بھی دیکھتا تھا، اور خواب میں کہاں کہاں وہ چلا جاتا ہوگا۔ تو اگر خواب کا واقعہ تو وہ اعتراض نہ کرتا۔ اس نے بھی اسی لیے اعتراض کیا تھا کہ یہ جسم کے ساتھ اتنی دور اتنی جلدی کیسے ہو کے آ گئے۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں خواب کا واقعہ ہے، وہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ میرے نبی کو معراج جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے ہوئی ہے۔ اللہ توجہ۔ دوسرا ایک اعتراض جو لوگوں کو سنایا جاتا ہے، آج کل الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، ایس ایم ایس، فیس بک، انٹرنیٹ، یوٹیوب، یہ بلائیں جو لگی ہوئی ہیں، ان میں بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے کہ اللہ کو کوئی دیکھ سکتا نہیں، اور تم کہتے ہو کہ نبی نے اللہ کو دیکھا، تو یہ بات کیسی؟ دلیل میں وہ لوگ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، آئیے وہ بھی آپ کو سنا دوں اور جواب بھی سنا دوں۔ قرآن کی آیت وہ پڑھتے ہیں لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ آنکھ اور ادراک یہ دو لفظ یاد کر لو، آنکھ اور اونچی یاد کر لیں۔
ادراک کے معنی پورا پورا گھیر لینا، احاطہ کر لینا۔ مثلا سمجھانے کے لیے کہہ دوں، میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، آنکھ بھی ہے، دیکھ رہا ہوں، تو ایک شخص کہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس کا قد کیا ہے، جسامت، جسم کتنا ہے، میری آنکھ اس کو گھیر رہی ہے یا نہیں؟ اونچی، آپ بھی دیکھتے ہیں، کسی کو تو پتہ چل جاتا ہے موٹا ہے، پتلا ہے، لمبا ہے، دبلا ہے، پست قد ہے، ٹھیکنا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس کو کہتے ہیں پورا پورا گھیر لینا۔ کیا کہتے ہیں؟ اور عربی میں لفظ کیا ہے؟ ادراک۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اللہ کو پورا پورا گھیر سکتی۔ ہم نے کب کہا نبی نے گھیرا؟ کون دنیا کا عالم کہتا ہے کہ نبی کی آنکھ نے اللہ کو گھیر لیا؟ کون کہتا ہے؟ ہم دیدار مانتے ہیں، ادراک نہیں مانتے۔ رؤیت اور چیز ہے، ادراک۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں نے معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے غائب نہیں پایا، تو مومنوں کی ماں کہہ رہی ہیں حضور گھر میں تھے، بستر پر رہے، غائب نہیں ہوئے، اور ساتھ میں وہ آیت پڑھتی ہے لا تدرکہ الابصار، کہ آنکھیں اللہ کو گھیر نہیں سکتی۔ تو جب مومنوں کی ماں کہہ رہی ہے تو پھر مان لو کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، یہ روحانی واقعہ، جسمانی نہیں۔ تو جواب سن لو، مومنوں کی ماں سر آنکھوں پر، حضرت عائشہ صدیقہ کی باتیں سر آنکھوں پر، وہ مومنوں کی ماں ہے، ہم ان کے بیان کو مانتے ہیں، مگر یہ بیان کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور کو بستر سے غائب نہیں فرمایا، یہ بیان کرنے والے ذرا یہ بتا کہ معراج کے سفر سے پہلے وہ حضور کے حرم میں آ چکی تھی؟ کیا وہ بیوی بن کر حضور کے گھر تشریف لے آئی تھی؟ وہ تو بعد میں آئی ہے، تو پہلے سے ان کو گھر میں کہاں پہنچا رہا ہے؟ وہ اس وقت تک حضور کے گھر تشریف نہیں لائیں، تو وہ کیسے فرماتی ہیں کہ بستر سے غائب فرمایا؟ تیرے ذہن میں شک ہے، تیرے علم میں فرق ہے، میرے نبی کی معراج میں کوئی خطا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اور ان کا بیان کہ کوئی آنکھ گھیر نہیں سکتی، ہم بھی یہی کہتے ہیں، کوئی آنکھ اللہ کو گھیر نہیں سکتی، ہم صرف رؤیت دیدار کو مانتے ہیں، گھیرنے کو مانتے نہ۔ ہم اللہ کا جسم مانتے ہیں، نہ سمت مانتے ہیں، نہ اس کے بارے میں کہ یہ کہ وہ کہ اس کا کوئی ایسا وجود ہے جس کا کوئی اندازہ کیا جا سکے، ایسی کوئی بات نہیں مانتے۔ ہم کہہ رہے ہیں دیدار، آؤ دیدار کے حوالے سے بھی بتا دو۔ سنیں، جہاں تک خواب کی بات ہے نا، خواب میں اللہ کو دیکھنا کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، کوئی بھی، اونچی کہو، آپ بھی دیکھ سکتے ہو۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے امام جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے 360 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا۔ آج بھی لوگ دیکھتے ہیں، نور نظر آتا، دیکھتے ہیں، اللہ جس کو چاہے دکھا دے۔ خواب میں دیکھنے کی بات میں نے آپ کو بتائی، سنیں توجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے، جنتی جب جنت میں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ اونچی کہیے، جنت میں۔ اللہ فرمائے گا بندو خوش ہو؟ کہیں گے یا اللہ بڑے خوش ہیں، بہت خوش ہیں۔ اللہ فرمائے گا تمہیں خوش کرتا ہوں۔
کہیں گے ہم بڑے خوش ہیں. اللہ فرمائے گا نہیں اور خوش کرتا ہوں, اللہ اپنا دیدار کرائے گا. جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہوئے شک نہیں ہوتا نا, چاند دیکھ رہے ہیں, اس طرح جنتی جنت میں اللہ کو دیکھیں گے. جنتی اللہ کو کون دیکھیں گے؟ آواز آئے. جنتی جب جنت میں جائیں گے تب دیکھیں گے. تو جنت کا مالک پہلے دیکھ لے تو کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو جب جنت میں انشاءاللہ جائیں گے تب دیکھیں گے. وہ تو جنت کے مالک ہیں, اللہ نے ان کو بنا دیا, وہ بھی اسی وقت دیکھتے تو ان کی خصوصیت ظاہر نہ ہوتی. اللہ نے فرمایا جنتی جنت میں آ کے دیکھیں گے. معبود تجھے جنت کا مالک بنا دیا ہے, تو ابھی دیکھ لے. اللہ رب دکھا رہا ہے. آئیے قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی, بڑی شان والے نبی, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربی ارینی انظر الیک. اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کون کلام کیا تھا نا, کلام کیا تھا نا, آواز سنی طالب دیدار ہو گئے. آواز اتنی پیاری ہے, رب کتنا پیارا ہوگا, دیکھنا چاہتا ہوں یا اللہ اپنا دیدار کرا. جواب کیا ملا؟ لن ترانی, اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. اے موسیٰ تم اونچی دھیان سے, بڑی توجہ چاہتا ہوں, مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا لن اورا, مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا, میں دیکھنے میں آ ہی نہیں سکتا. فرمایا لن ترانی, تم نہیں دیکھ سکتے. ورنہ اللہ واضح فرما دیتا مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا, مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا, مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. اللہ نے کیا فرمایا؟ تم نہیں دیکھ سکتے. پتا چلا کوئی دیکھ سکتا. جواب بتا رہا ہے تم نہیں دیکھ سکتے, کوئی دیکھ سکتا. وہ کوئی کون؟ جس کو اللہ چاہے, جس کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا موسیٰ مجھے تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا, تم نے کیسا سوال کر دیا ہے. نہیں, فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے. کیا مطلب؟ مجھے دیکھے گا. کون دیکھے گا؟ جس کو میں چاہوں گا, جس کو میں دکھانا چاہوں گا وہ. سوال اور جواب سے حقیقت واضح ہو رہی ہے. یہاں علماء صوفیاء نے جو نقطہ بیان کیا ذرا وہ سن لیجئے. اللہ تعالی کے بارے میں ہم کہتے ہیں ایک اس کی ذات ہے, پھر اس کی صفات, پھر اس کے نام, پھر اس کے کام. ذات, صفات, اسماء, افعال. ٹھیک ہے, یاد رہیں گے. نام زیادہ ہیں تو نام کے مظاہر بھی زیادہ, اس کے افعال زیادہ ہیں, اس کے مظاہر بھی زیادہ, اس کی صفات زیادہ ہیں, اس کی صفات کے مظاہر بھی زیادہ ہیں. ذات ایک ہے تو مظہر ذات مصطفیٰ بھی ایک ہے. ذات ایک ہے تو اس کا مظہر بھی ایک ہے. موسیٰ علیہ السلام ہے مظہر صفات. کیا ہے؟ سوال کر بیٹھے ذات کا, سوال کر دیا ذات کا تو جواب مل گیا. تو مظہر صفات ہے, سوال کیا ہے ذات کا. تو صفت یا اس کی تجلی دیکھ سکتا ہے, ذات نہیں دیکھ سکتا. میری ذات کا مظہر مجھے دیکھے گا. سوال اور جواب نے بتا دیا کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا. چنانچہ
وہ طالب دیدار اللہ نے فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو. انہوں نے پہاڑ کی طرف دیکھا. فلما تجلی ربہ، اللہ نے صفاتی تجلی فرمائی. کیا فرمائی؟ کیونکہ رب اس میں ذات نہیں ہے، رب اس میں صفات ہے، تو صفاتی تجلی فرمائی پہاڑ پر. پہاڑ جل کر خاک ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام از خود رفتہ ہو گئے، صفاتی تجلی کی جھلک نہ دیکھ پائے. میرے آقا نے رب کو مسکرا کے دیکھا. یہاں سے اندازہ کرو میرے نبی کی ذات کا. اب پڑھو اعلی حضرت کا شعر، اب سمجھ آئے گا آپ کو. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. انہوں نے صفاتی تجلی دیکھی تھی، صفت نہیں، صفت کی تجلی دیکھی. از خود رفتہ ہو گئے، پہاڑ جل کر خاک ہو گیا. اللہ کا دیکھنا پوچھنا چاہتے ہو تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو، وہ بتائیں گے. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تفسیر نعیمی اٹھائیے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی دیکھی. کیا دیکھی؟ تجلی. کیا حال ہوا؟ کیا حال ہوا؟ رات کے وقت، رات کو اندھیرا ہوتا ہے نا، رات کے وقت دور پہاڑ پر گہرے رنگ کے پتھر پر گہرے رنگ کی، جس کو آپ کالی کہتے ہیں، سیاہ چونٹی چھوٹی سی کیڑی چلتی تھی. اس کو دیکھتے بھی تھے، اس کے رینگنے کی آواز بھی سنتے تھے. صفاتی تجلی دیکھنے سے ان کو یہ شان مل گئی. رات کا اندھیرا، پتھر بھی اندھیرے والا کالا کہہ لو، اس پہ چھوٹی سی کالے رنگ کی چونٹی چل رہی ہے، چھوٹی سی. دور سے، یہ نہیں کہ قریب جا کر ٹارچ مار کے، نہیں، دور سے دیکھ بھی لیتے تھے، اس کے رینگنے کی آواز بھی سن لیتے تھے. جس نے صفاتی تجلی دیکھی، جب اس کی سماعت اور بصارت ایسی ہے تو جس نے عین ذات کو دیکھا، جس نے سر کی آنکھوں سے خود رب کو دیکھا، وہ گنبد خضرا سے یہاں بھی دیکھ رہا. وہ ہمارے دلوں کی دھڑکنیں بھی سن رہے ہیں. ہمارے عقیدے بناوٹی نہیں ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں جس رب نے ان سے اپنا آپ نہیں چھپایا، ان سے کچھ بھی نہیں چھپایا. اسلامک آواز توحید نیٹ ورک، سمجھ آ رہی ہے؟ انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب. کچھ سمجھے؟ ذہن میں رکھنا، ہم رؤیت کے قائل ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اے موسیٰ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم دیکھ لو گے. یہ اللہ فرما رہا قرآن میں. اب اتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہو، سوچ کر، مسجد میں بیٹھے ہو، سوچ کر جواب دینا. پہاڑ کا اپنی جگہ قائم رہنا ممکن ہے یا نہیں؟ جواب دیجئے. ہے. پہاڑ کا اپنی جگہ قائم رہنا ممکن ہے، تو پتہ چلا اللہ کو دیکھا جانا بھی ممکن ہے. خود اللہ فرما رہا ہے یہ پہاڑ قائم رہا تو تم دیکھ لو گے. تو اللہ نے اپنی رؤیت کو، اپنے دیدار کو استقرار جبل، استقرار پہاڑ کے ساتھ متعلق کیا. پتہ چل گیا کہ رب کو دیکھا جا سکتا ہے. کون دیکھ سکتا ہے؟ جس کو رب دکھانا چاہے. جس کو رب دکھانا
اس نے اپنے حبیب کو دکھایا، اے حبیب یہ کلیم اللہ ہے، میں نے ان سے کلام کیا ہے، یہ طالب دیدار ہوئے، یہ گھر سے چلے، پیدل سفر کر کے کوہ طور پر آئے، کوہ طور پر آ کر انہوں نے 40 روزے رکھے اور پھر سوال کیا، جواب میں نے کہہ دیا تم نہیں دیکھ سکتے۔ لوگ پوچھتے ہیں فمن فرق بین الحبیب والکلیم، کہ حبیب اور کلیم کے درمیان فرق کیا ہے؟ کلیم بھی بڑی شان والے، حبیب زیادہ شان والے، فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ کلیم گھر سے چلتے ہیں، پیدل سفر کر کے طور پر جاتے ہیں، 40 روزے رکھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جواب ملتا تم نہیں دے سکتے۔ حبیب کہیں جاتا نہیں، جا کر روزے رکھتا نہیں، سوال کرتا نہیں، وہ حتیم میں آرام فرما ہے۔ اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، جبریل جنت سے براق لے لو، 70,000 فرشتہ ساتھ لے لو، جنتی لے جوڑے ساتھ لے لو، جاؤ میرے حبیب سے کہو اے حبیب کلیم مجھے چاہتا ہے، پیارے میں تجھے چاہتا ہوں۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، اور یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ خود بیان فرمایا، متعدد احادیث معراج کے حوالے سے ایک بہت لمبی حدیث ہر کتاب میں ہے، خود حضور نے سنایا۔ میں اس میں سے کچھ حصے آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے کا واقعہ، حتیم کعبے کا وہ حصہ جس پر چھت نہیں ہے، دائرہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر یا اس کے پڑوس میں حضرت علی کی بہن ام ہانی، ان کا گھر بھی قریب تھا، اس میں آرام کر رہے تھے۔ دونوں روایتیں ہیں۔ جبریل امین آئے رات کے وقت۔ کب آئے؟ اونچی یہ رات کے وقت سیر کیوں رکھی؟ اسراء کے معنی ہی رات کی سیر کے ہیں، دن میں کیوں نہیں، رات میں کیوں رکھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، پھر اس نے عرش پہ کیوں بلایا؟ یہ لوگوں کے عقلی سوال۔ کبھی کاش کہ تم نے دین سیکھا ہوتا۔ تم رب پر اعتراض کر رہے ہو، یہ رب کی کائنات ہے، وہ ہر جگہ ہے، اس نے حبیب کو وہاں بلایا جہاں وہاں کہاں ہی ختم ہو گیا۔ سب چیزیں عرش کے نیچے ہیں نا، تو ما فوق العرش بلا کر بتا دیا تم سب مکان کے محتاج ہو، میرا حبیب مکان کا محتاج نہیں۔ تم بغیر آکسیجن کے نہیں رہ سکتے، تم بغیر زمین کے نہیں رہ سکتے، تم اسباب کے بغیر نہیں رہ سکتے، میرا حبیب رہ سکتا ہے۔ یہ صرف میرا محتاج ہے، باقی سب اس کے محتاج ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے سائنس کے جواب بھی دیے ہوئے، سائنس کے جواب بھی آپ کو یاد کرائے ہوئے، پوری تقریر کی ہوئی ہے، لوگوں کو بتایا ہوا ہے۔ جن کے ذہنوں میں نہیں ہے وہ سن لینا، میں اس وقت ساری بات دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ توجہ، جبریل امین آئے، حضور آرام فرما رہے ہیں، فرشتوں کا سردار، رسول فرشتہ، وہی لانے والا، اللہ کا مقرب فرشتہ، قرآن میں روح القدس اس کو ذی قوہ فرمایا گیا، آیا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں۔ حضور آرام فرما رہے ہیں، وہ ٹھک ٹھک نہیں کرتا، آواز نہیں لگاتا، اللہ سے پوچھتا ہے مولا کیسے جگاؤں؟ حبیب آرام فرما رہے ہیں،
آپ اس بات کو ذرا اندر دل کے اندر جا کے سوچو، وہ فرشتوں کا سردار وہ نبی کو جگانے کے لیے اللہ سے پوچھ رہا ہے، کیا اس کے بعد بھی نبی کی عظمت سمجھ نہیں آتی؟ اندازہ کرے، آگے سے یہ جواب نہیں ملتا ہم نے بھیجا ہے ہمارا، جاؤ آواز لگاؤ، نہیں، فرمایا قبل قدمی، اے جبریل ان کے قدموں پہ اپنے ہونٹ رکھ دے۔ جواب دینا ضروری ہے تاکہ کسی کے ذہن میں شبہ نہ رہ جائے۔ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، تو میں آپ کو مسجد میں بیٹھا ہوا یہ سبق پہلے بھی سنایا، پھر سنا رہا ہوں۔ ضعیف حدیث کا مطلب جعلی حدیث نہیں ہوتا، بنائی ہوئی حدیث نہیں ہوتا، غلط نہیں ہوتا، اس کے جو راوی ہے نا، راوی جو بیان کرنے والے، ان میں کوئی کمزوری ہوتی ہے سند میں۔ مثلا آپ نے مجھ سے سنا، آپ کسی اور کو سنا رہے ہیں، اس نے آپ سے سنا، کسی کے نام کا شبہ ہو جائے، ولدیت میں شبہ ہو جائے کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے یا فلانے کا بیٹا ہے، دو اس نام کے ہوں کہ ان میں سے یہ کون سا ہے، کسی کی یاداشت کے بارے میں شبہ ہو جائے کہ اس کی یاداشت اتنی مضبوط نہیں، ہو سکتا ہے کوئی لفظ اور ہو، اس نے معنی کے لیے دوسرا اس سے ملتا جلتا لفظ لگا دیا ہو، یہ شبہ ہو جائے تو کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے۔ کیا مطلب؟ حدیث کے الفاظ نہیں، بیان کرنے والے میں کمزوری ہے، وہ غلط حدیث نہیں ہوتا۔ اور فضائل میں سب ضعیف حدیثوں کو مانتے ہیں۔ اگر کوئی بحث کرنے لگ جائے کہ نہیں جی میں ضعیف حدیث کو نہیں مانتا، تو میں پوچھتا ہوں نماز پڑھتے ہو؟ آواز لگاؤ۔ جب آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ اونچی سناؤ نا ذرا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ٹھیک ہے؟ کیوں پڑھتے ہو؟ سوال ہے میرا، کیوں پڑھتے ہو؟ کوئی جواب دو۔ ضعیف حدیث ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، ساری امت پڑھ رہی ہے۔ کیوں کہ ضعیف حدیث سے کسی چیز کا واجب ہونا ثابت نہیں ہوگا، مستحب ہونا ثابت ہوگا، پسندیدہ ہونا ثابت ہوگا، اور فضائل میں سب مانتے ہیں۔ تو جس کا ایمان ضعیف ہے وہ نہ مانے، ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم نبی کی فضیلت کی ہر بات مانتے ہیں۔ ضعیف حدیث کا مطلب جعلی حدیث، اونچی۔ حکم ہوا جبریل کو قبل قدمی، چومو ان کے قدموں کو، کیا کرو؟ اونچی۔ وہ جبریل، وہ جو فرشتوں کا سردار رسول فرشتہ ہے، میرے آقا کے قدم چوم رہا۔ اے جبریل ہم تو ان کی گلیاں دیکھنے کو ترستے، تو نے ان کے قدم چومے، کچھ تو بتا۔ شاعر کہتا ہے جبریل نے کہا، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ جو نبی کے قدم چومنے میں مزہ ملا، وہ جنت کی کلیوں کو چومنے میں نہیں ملا۔ کیونکہ جبریل کے ہونٹ اللہ نے کافوری ٹھنڈے بنائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قدم اپنے لب رکھ دے قدموں پر، اس کی ٹھنڈک سے وہ آنکھیں کھول دیں گے۔ یہ بھی ایک راز ہے، حضور کو اللہ پہلے سے تیار کر دیتا نہیں، ان کو نیند میں رکھ دیا تاکہ جبریل سے قدم
چومنے کا واقعہ ہو کر آنے والوں کو پتہ لگ جائے، اور جگایا تو اس کو جاتا ہے جو سو رہا ہو، جو ساری کائنات کے سوتوں کو جگانے آیا ہو اس کو کون جگائے؟ مگر بتانا تھا یہ میرا مقرب فرشتہ ہے، رسول فرشتہ، فرشتوں کا سردار، یہ جب قدموں کو چوم رہا ہے تو اندازہ کر لینا میرے حبیب کی شان کتنی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میرے نبی کے قدموں کی شان کو بھی ہم سمجھ سکتے۔ زہ عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلی حضرت فرماتے ہیں عزت اور بلندی اتنی، زہ کیا بات ہے، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے تلووں کی بلندی کو اگر جاننا چاہتے ہو تو وہ اللہ کے عرش کے اوپر گئے، کیا مطلب ساری کائنات نیچے، میرے آقا کے تلوے اونچے، میرے آقا کے تلوے، میرا پاؤں زمین پر ہے، تخت ہے وہ بھی زمین کے حکم میں، بات کر رہا ہوں میں عرش کی، میرا پاؤں کہاں ہے؟ بات کہاں کی کر رہا ہوں؟ یہ سب سے نیچا مقام، وہ سب سے ان کے تو قدم اتنے اونچے ہیں، وہ خود کتنے اونچے ہوں گے؟ کچھ اندازہ کرو، کچھ سمجھنے کی کوشش کرو، جب قدم اتنے اونچے ہیں وہ آقا کتنے اونچے ہوں گے؟ ہم اندازہ کر سکتے نہیں۔ میرے آقا نے آنکھیں کھولی، کیونکہ میں نے کہا نا جزیات میں جاؤں گا، ایک ایک واقعے کی ٹائم لگے گا۔ آنکھیں کھولی، جب آنکھیں کھولی جبریل موجود، عرض کی ان ربک لیشتاق الیک، آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، میرے آقا کریم اٹھے، اٹھ کر زمزم کے کنویں پر تشریف لائے، زمزم کے کنویں پر وضو فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اونچی گئی ہے۔ صحابہ نے نبی پاک کا، کوئی صحابہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، فرشتوں نے نبی پاک کا سینہ اقدس چاک کیا، سینہ اقدس کھول دیا، دل باہر نکالا، اس کو بھی چیر دیا۔ حضور دیکھ رہے، حضور نہیں سمجھے ہو، دل باہر ہے، دیکھ رہے، دل کو چیر دیا گیا، حضور نہ سماعت میں فرق ہے نہ بصارت میں فرق ہے۔ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ سن رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، دل باہر آ گیا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ حیات میں کوئی فرق۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ہارٹ فیل، انگلش کا لفظ ہے، دل بند ہو گیا، دل فیل ہو گیا، بندہ زندہ رہتا ہے؟ بندے کا دل باہر نکال لیں، چیر دیں، بندہ زندہ رہتا ہے؟ اونچی آج کل جو بائی پاس کرتے ہیں وہ تو پمپنگ کا انتظام کرتے ہیں، اگر پمپنگ ختم ہو جائے تو بندہ ختم یا نہیں؟ دل باہر نکلا ہوا ہے، اس کو بھی چیرا ہوا ہے، آقا دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا انہوں نے میرا دل باہر نکالا، اس کو بھی چیر دیا، حضور دیکھ رہے ہیں، حیات میں کوئی فرق نہیں۔ آج اس آقا کے اوپر سبز گنبد کا پردہ آ گیا ہے، حیات میں کوئی فرق۔ سمجھا دوں، پھر وہی مسئلہ ہے، بات آئے گی تو سمجھانی ہے۔ کوئی سمجھدار آدمی بتائے کہ جسم میں روح کہاں ہوتی ہے؟ چلے میں مان لیتا ہوں، آپ نے کہا پورے جسم میں، بالکل مان لیا، ٹھیک ہے۔ اس کا سینٹر پوائنٹ، مرکزی مقام کون ہے؟ دل۔ روح پورے جسم میں ہوتی ہے مگر اس کا جو ہیڈ کوارٹر، سینٹر پوائنٹ، مرکزی مقام کیا ہے؟ اگر دل فیل ہو جائے تو پورا جسم، یہاں دل باہر نکلا ہوا ہے، دل کو بھی چیرا ہوا ہے،
حیات میں کوئی فرق. یہ حیات النبی کا مسئلہ سمجھو. اپنے اوپر قیاس کرنے والوں، اپنے اوپر گمان کرنے والوں، تمہارا دل باہر نکل جائے، فیل ہو جائے، ختم. وہاں دل باہر نکلا ہوا ہے، اس کو بھی چیرا ہوا ہے. حیات میں کوئی فرق نہیں آیا. میرے آقا آج بھی زندہ ہیں. برزخی حیات نہیں وہ قبر میں، وہ تو شہیدوں کو دوسروں کو بھی ہے. میرے نبی کی جسمانی حیات ہے، حقیقی حیات ہے، دنیاوی حیات ہے، اعلی حیات ہے. کیونکہ رب کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. محبوب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا. اگر کہہ دو وفات پا گئے ہیں، اب نہیں ہے، اب وہ زندہ نہیں ہے، تو پھر رب کا وعدہ پورا نہیں ہوتا. تمہاری سوچ غلط، رب کا وعدہ سچا. میرا نبی زندہ ہے، میرا نبی. آئیے، سال کے بعد آتا ہے موقع، باتیں دہراتا ہوں تاکہ ذہن میں تازہ ہو جائے. جبریل تو بڑا مقدر والا ہے، بڑی شان والا ہے. تو نے تو میرے نبی کا دل دیکھا، میرے نبی کا دل دیکھا ہے. ذرا سنا تو صحیح ان کا دل ہے کیسا. تو جبریل کا بیان، قلب سدید، نبی پاک کا دل سیدھا ہے، ٹیڑھا کجی ٹیڑھ پن نہیں ہے. ان کا دل سیدھا ہے. فیہ عینان تبصران وفیہ اذنان تسمعان. ان کے دل میں دو آنکھیں دیکھنے والی، دو کان سننے والے. سنی جہاں کہیں بھی کوئی میرے نبی کا غلام جہاں کہیں بھی درود پڑھتا ہے، میرا نبی سنتا بھی ہے، اس کو دیکھتا بھی ہے. نبی کو سب کی خبر، سب کی خبر. محدث اعظم حضرت مولانا سردار احمد صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کو دیکھا نہیں تھا، عاشق ہو گئے تھے. پہنچے اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں، ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی، وہیں پلے بڑے، پھر پاکستان آئے. یہاں آ کر انہوں نے بڑا کام کیا. فیصل آباد میں ان کا مزار ہے، محدث اعظم کہلاتے ہیں. یہاں کراچی آئے، جوڑیا بازار کے پڑوس میں جونا مارکیٹ، وہاں کتابوں کی ایک دکان تھی دوسروں کی، سمجھ گئے نا. کتاب لینے کے لیے وہاں گئے. اس دکاندار کو پتا چل گیا کہ یہ سنیوں کے بہت بڑے عالم ہیں. وہ تھا شرارتی، اندر سے نا اپنے دفتر سے اٹھ کے آ گیا. کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کہا جی فرمائیے. تنکا اٹھایا، تنکا زمین سے. کیا اٹھایا؟ تنکا سمجھتے ہو نا. کہنے لگا آپ کہتے ہو نبی کو سب خبر ہے، کیا نبی کو اس تنکے کی خبر ہے؟ یہ میں نے ایک تنکا اٹھایا، کیا نبی کو اس کی خبر ہے؟ اگر کہہ دو گے کہ نہیں ہے تو پھر وہ کہے گا سب کی خبر تو نہ ہوئی نا. ان کی تو سوچ اتنی ہے، ایک چیز کم ہوئی تو پھر سب کی تو نہیں ہوئی نا، پھر فلاں کی، پھر فلاں کی. وہ بری بری چیزوں کا نام لیتے ہیں. وہ محدث اعظم تھے، انہوں نے حدیث پڑھ دی. حضور فرماتے ہیں زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں. زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں مگر وہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا. یہ تنکا جانتا ہے ان کو یا نہیں یہ بتا. کیونکہ کوئی شے ایسی نہیں ہے، تو اس کو خارج نہیں کر سکتا. جب یہ تو اس کو خارج کرے گا تو پھر ایک چیز خارج ہو جائے گی. تجھے ماننا پڑے گا کہ یہ بھی چیز ہے. بول، اس تنکے کو نبی کی خبر ہے یا نہیں؟ وہ تنکا پھینک کے اندر چلا گیا، اس کے تو ہوش اڑ گئے. یہ کیا سوال ہو گیا؟ ارے نبی کو بے خبر کہنے والوں، تم خود بے خبر ہو. نبی ایک ایک کو جانتے ہیں، سب کو پہچانتے ہیں. سب کو بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. بے خبر ہو
جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ نبی بے خبر اونچی، جو نبی کو بے خبر کہتے ہیں خود بے خبر ہیں، ان کو کچھ معلوم اونچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، غسل کیا، جنتی جوڑے پیش کیے گئے۔ کون سے جوڑے؟ جنتی جب جنت میں جائیں گے تب ملیں گے، آقا جنت کے سردار ہیں، جنت سے جوڑے آئے، جوڑے پیش کیے گئے۔ دولہا تیار ہو، گھر والے بڑے شوق سے دیکھتے، بہنوں کو، بھائیوں کو، عزیزوں کو شوق ہوتا ہے دولہا تیار ہو رہا ہے، روز پہنتا ہے کپڑے مگر دولہا تیار ہو رہا ہے، بڑے شوق سے دیکھتے ہیں یہ کون دولہا تیار ہو رہا ہے جو رب سے ملنے جا رہا ہے۔ یہ کونین کے دولہا اعلی حضرت ترجمانی کرتے ہیں، خدا ہی دے صبر جان پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، اور وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، اور بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے، بیان کرنے والے نے پوری کوشش کی ہے میرا اور آپ کا ناطہ جوڑنے کی، مگر اس منظر کو ہم پوری طرح بیان کر سکتے اونچی۔ غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، کاش کہ وہاں ہوتے تو ان کے قدموں کی اترن کا ہی صدقہ مانگتے۔ 70,000 فرشتہ ارد گرد، براق پیش کیا گیا، برق سے براق، براق کہیں ایک مرتبہ۔ اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے اس کا جسم جانور کی طرح، گھوڑے سے چھوٹا، گدھے سے کچھ بڑا، جس طرح خچر ہوتا ہے اس کی طرح اس کا جسم ہے، اس کے دونوں طرف پر ہیں، اور اس کی نگاہ کتنی ہے، اتنی برق ذرا سمجھنا، یہ جو انسان کی بنائی ہوئی بجلی ہے اس کی رفتار 1,86,284 میل فی سیکنڈ۔ ایک سیکنڈ میں یہ بجلی 1,86,284 میل کا سفر، وہ براق۔
یہ تو برق ہے، وہ براق منتہائے نظر پر اس کا پہلا قدم، جہاں اس کی نگاہ کی انتہا وہاں اس کا پہلا قدم. یہ نورانی راکٹ سمجھ لو، نورانی طیارہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بھیجا. پاؤں رکھنے کی جگہ کو رکاب کہتے ہیں، جبریل نے تھامی. میرے آقا قدم رکھ رہے ہیں، کون تھام رہا ہے؟ جبریل امین. میکائیل نے مہار تھامی، آقا سوار ہوئے. یہ نورانی بارات مسجد حرام سے مسجد اقصی چلی. بار بار کہہ رہا ہوں، میں جزیات میں بہت نہیں جا سکتا. براق کے بارے میں تفصیل، اس کے واقعات بتاؤں، یہ بہت ٹائم لگ جائے گا. آگے چلے. جبریل امین ساتھ ہیں پروٹوکول آفیسر. کیا ہے؟ آپ کے یہاں ہوتا ہے نا ساتھ. حضور یہ مدینہ ہے، یہاں اتریے 2 رکعت نماز ادا کیجیے. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے، یہیں سے آپ کے انوار ساری کائنات کو پہنچیں گے. حضور اترے 2 رکعت ادا کی. آن کی آن میں مدینہ آیا، حضور اترے 2 رکعت ادا. آگے چلے. مدین آیا، یہ شعیب علیہ السلام کی جگہ ہے، یہاں بھی اتریے 2 رکعت. بیت اللحم آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ، برتھ پلیس. اتریے 2 رکعت پڑھیے. سن رہے ہیں آپ؟ جتنے سن رہے ہیں آواز لگائیں. اگر اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی جگہوں کی کوئی عزت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، تو جبریل کیوں کہہ رہے ہیں؟ جبریل اپنی طرف سے تو کچھ بول نہیں رہے، اللہ کا پیغام ہے. یہاں اتریے 2 رکعت ادا کیجئے. تو بزرگوں کی جگہوں پر جانا، سفر کر کے جانا زیارت کے لیے، وہاں جا کے تحیت الزیارہ، زیارت کی نیت سے 2 رکعت پڑھنا، یہ غلط نہیں ہے، میرے نبی کی سنت ہے. آج سفر زیارت کو غلط کہنے والے کہتے ہیں مدینہ جاؤ تو زیارت کی نیت نہ کرو، مسجد کی نیت کرو. مسجدیں دنیا میں کروڑوں ہیں، اس کا نام مسجد نبوی، نبی کی مسجد. اس کو عزت ہے تو نبی کی وجہ سے ہے. مدینے میں نبی نہ ہو تو مدینے کی کوئی اہمیت. اس کا نام ہی مدینۃ الرسول، مدینۃ النبی، نبی کا شہر. تم کہتے ہو نبی کی زیارت کی نیت نہ کریں، تم کیا جانو؟ پوچھو ان سے جو کہتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نیت کدھر کی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں سمجھ سکتے ان باتوں کو، لیکن مسئلہ معلوم ہو گیا. اللہ والوں کے مقامات کی زیارت کو جانا، وہاں تحیت الزیارہ نفل پڑھنا غلط، اونچی. فرمایا مررت بقبر موسیٰ، بخاری میں بھی دیگر کتابوں میں صحاح میں حدیث موجود. فرمایا قبر سے گزر ہوا، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے. فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، ہم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. یصلی نماز کے لیے بھی آئے گا، یصلی درود کے لیے بھی آئے گا، کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے تھے. کھڑے ہو کے درود و نبی گزر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ رہے ہیں. بہرحال عام معنی جو کیا جاتا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. حضور پرواز کر رہے ہیں، قبر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے پرواز کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. پرواز کرتے ہوئے قبر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے حضور ان کے لیے کوئی پردہ، اونچی. میں اشارے کرتا جا رہا ہوں.
ہم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. خاص طور پر یہ بات کیوں بیان کی؟ آنے والوں کو پتہ چل جائے موسیٰ علیہ السلام مجھ سے تقریباً 2000 سال پہلے وفات پا چکے، آج بھی اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. جان لینا کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اپنی قبروں میں نماز پڑھتا ہے، تو تم اندازہ کر لینا جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے، حبیب اللہ کی کیا شان ہوگی. نبی کو مردہ کہنے والے خود مردہ، نبی زندہ. خاص طور پر یہ بات سنائی، خاص طور پر. لیجئے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے. کہاں پہنچے؟ کہاں پہنچے؟ قبلہ اول. کہو وہ ہمارا قبلہ اول ہے. یہ کعبہ ابراہیمی حضور نے قبلہ بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. مدینہ منورہ گئے، تقریباً 16-17 مہینے اسی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر حضور نے اللہ سے چاہا تو اللہ نے فرما دیا جدھر تم چاہو ادھر رخ پھیر دو. تو پھر یہ کعبہ ابراہیمی ہمارا قبلہ بنا، وہ قبلہ اول آج غیروں کے کنٹرول میں ہے. مسلمانوں وہ انتظار کر رہا ہے کب کوئی مسلمان جاگے اور مجھے غیروں کے تسلط سے آزاد کرائے. ہم لوگ بے خبر ہو گئے، غافل ہو گئے، بے پرواہ ہو گئے. سوچنا چاہیے وہ قبلہ اول ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے. 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی، کیونکہ ایک حدیث میں 1,24,000، دوسری حدیث میں 2,24,000، اسی لیے کم و بیش، کم یا زیادہ جتنے نبی سارے موجود. سارے اونچی سب آئے. اللہ نے وعدہ لیا تھا نا، میثاق. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا میرا نبی آئے گا، سب اس پر ایمان لانا. سارے موجود، سب آئے ہوئے ہیں کیونکہ سب کا آقا آیا ہوا ہے. سارے موجود. ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی موجود. حضور ابھی ان کو نماز پڑھتا ہوا چھوڑ کے آئے قبر میں، وہ وہاں بھی موجود. حضور تو آئے براق پر، وہ کون سی سواری پر آئے؟ نماز پڑھ رہے تھے. اگر دوسری رکعت بھی ہو، رکوع میں جانا، سجدے کرنا، قعدہ کرنا، سلام پھیرنا، پھر قبر سے نکلے کیسے، پہنچے کیسے؟ عقل حیران. تو یہاں سن لو، اصل جواب سن لو. اللہ کا نبی اور اللہ کا ولی اللہ کی عطا سے یہ کمال رکھتا ہے، ایک ہی وقت میں 1000 جگہوں پہ موجود ہونا چاہے ہو جاتا ہے. وہ اس وقت اپنی قبروں میں بھی تھے، وہ مسجد اقصی میں بھی تھے، وہ آسمانوں میں بھی تھے، وہ موجود تھے وہاں بھی. قبر خالی نہیں ہوئی تھی. اور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ نہیں وہ کیسے پہلے پہنچ گئے، تو میں اس کا جواب بھی دے دوں. جاہلانہ سوال ہے مگر جواب میں پھر دے دیتا ہوں. اگر کوئی یہ کہے کہ حضور سے پہلے وہ کیسے پہنچ گئے، حضور تو گئے براق پر، وہ کیسے پہنچ گئے، تو سن لو، میرا نبی گیا تھا براق کی رفتار سے، حضرت موسیٰ پہنچے تھے نبوت کی رفتار سے. اور نبوت کی رفتار کا کوئی چیز مقابلہ کر سکتی؟ یہ تمہارے لیے جواب ہے. حالانکہ وہ سوال نہیں ہے لیکن میں نے پھر بھی جواب دے دیا. سارے نبی موجود، سب سے ملاقات ہو رہی ہے، صفیں بن گئیں، امامت کا مصلی خالی. صفیں بن گئیں، امامت کا مصلی. حضرت آدم صفی اللہ، حضرت نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت یوسف صدیق اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، سب موجود ہے. امامت کا مصلی خالی. جبریل امین نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کے کہا امام الانبیاء. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے،
سرور انبیاء تیری کیا حضور آگے سارے نبی پیچھے میرا نبی ان سب کا اقسام جماعت نبیوں کی دیکھی تو فرشتے بول اٹھے مفتی احمد یار خان صاحب کا شعر ہے اقسام جماعت نبیوں کی دیکھی تو فرشتے بول اٹھے کیا خوب جماعت ہوتی ہے کیا خوب امامت ہوتی ہے فرشتے کہنے لگے دیکھو کتنی پیاری جماعت ہے سارے نبی اور کسی نے کہا سارے نبی ہیں امام تو دیکھو کتنا اچھا ہے یہ نبیوں کا سردار اعلی حضرت فرماتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر مایا ہو مانی یہ اول آخر راز کیا تھا اقصا میں جو یہ نماز ہوئی اس میں راز کیا تھا کہ اول آخر کا معنی ظاہر ہو جائے کہ یہ خلقت میں اول ہے تشریف لانے میں آخر ہے نماز اقصا میں تھا یہی سر آیا ہو مانی یہ اول آخر کہ دست بستہ ہاتھ باندھ کر دست بستہ کا مطلب ہاتھ باندھ کے کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے اپنے اپنے وقت میں جو سلطنت کر گئے تھے آج ہاتھ باندھ کے میرے آقا کے پیچھے کھڑے ہیں نماز ہو گئی نماز کے بعد ہوا جلسہ جس کی یاد میں ہم جلسہ کر رہے ہیں کیا ہوا اونچی سارے نبی جن جن کو اس وقت موقع ملا انہوں نے اٹھ کر اللہ کی نعمت و کرامت کا بیان جو اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی جو بزرگی بخشی اس کا بیان حضرت آدم اٹھے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے مسجود ملائک بنایا فرشتوں کو حکم دیا مجھے سجدہ کریں اللہ نے مجھے اپنے دستے قدرت سے بنایا یہ شان دی یہ شان دی وہ تشریف رکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اٹھے انہوں نے خطبہ دیا حضرت ابراہیم اٹھے انہوں نے خطبہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے انہوں نے خطبہ دیا حضرت عیسیٰ انہوں نے خطبہ دیا آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عالمین کے لیے رحمت بنایا میرے آقا نے جب اللہ کی نعمتوں کا بیان شروع کیا حضرت ابراہیم جوش میں آ گئے اور کہنے لگے بہذا فضلکم یہ ہیں وہ باتیں جن کی وجہ سے یہ ہم سب پر فضیلت رکھتے ہیں ہم سارے نبی ہیں بڑی شان والے ہیں مگر جو شان پیارے مصطفیٰ کی ہے وہ کسی اور کی اس دن وہاں نبیوں نے کہا آج ان کی یاد میں ہم یہاں بیٹھ کر ان کی اتباع کرتے ہوئے کہتے ہیں سب سے اولا اعلی سب سے اولا اعلی سب سے بالا والا سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی وہ صرف ہمارے ہی پیارے نہیں رب کے بھی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا دونوں عالم کا دولہا بار بار سمجھاتا رہتا ہوں دولہا کا یہاں معنی کیا لیا گیا ذرا سمجھو جس کے ذہن میں شبہ ہو کیونکہ مجھے ایک بار کے ملک میں تھا میں نے یہ شعر پڑھا نا تو رکا آ گیا کہ کیا دونوں عالم حضور کی دلہنیں ہیں کیونکہ دولہا تو دلہن کا ہی ہوتا ہے میں نے کہا اوہو
اللہ کسی کو الٹی مت نہ دے. ان کی مت ہی الٹی، سوچتا ہی الٹا ہے. میں نے کہا اچھا میں سمجھا دیتا ہوں. کبھی کسی کی بارات میں گئے ہو؟ یوں چپ ہے جیسے اپنی بارات میں جا کے پچھتا رہے ہیں. گئے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ، جب بارات جاتی ہے جنج، گجراتی والے جانج کہتے ہیں، جنج، میمن والے بھی جنج بولتے ہیں، پنجابی میں بھی جنج، اردو والے بارات. بارات لفظ نہیں ہے، بارات الف نہیں ہے. کیا لفظ ہے؟ بارات کوئی لفظ نہیں ہے، بارات ہے لفظ اصل میں. بارات میں جب جاتے ہو سب سے اہم کون ہوتا ہے؟ بڑی مہربانی. اگر بغیر دولہا کے بارات لے جاؤ اگلے آنے دیں گے؟ وہ کہیں گے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. بڑے شوق سے آپ لوگ واپس جا سکتے ہیں. بغیر دولہا کے آئے، ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں. دولہا کے ساتھ آؤ جتنے مرضی آؤ، مگر دولہا وہ ہے خاص، باقی سارے تو پھیلی. اچھا جی، جب بارات ہوتی ہے سب لوگ بیٹھے ہوئے، سب کی توجہ کس پہ ہوتی ہے؟ کس پہ؟ اعلی حضرت بھی یہی کہہ رہے ہیں، اس کائنات میں سارے نبی کے باراتی ہیں، کائنات میں سب سے اہم شخصیت میرے نبی پاک ہے. اور سب کی توجہ کس پہ ہوتی ہے؟ دونوں عالم کا دولہا، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے خلق سے اولیاء، اولیاء سے عام خلق سے اولیاء افضل، اولیاء سے رسول افضل. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، کونین دو جہان میں انبیاء تاج والے. اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا، تمام مخلوق سے انبیاء افضل. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اولا. مجھ سے کسی نے کہا مولانا صاحب آپ یہ نعت بہت پڑھتے ہو، اور بھی تو بہت ساری نعتیں ہیں، یہ بہت پڑھتے ہو. میں نے کہا مجھے پتا ہے، میں پڑھتا ہوں، اللہ کرے ہمیشہ پڑھتا رہوں. میرے استاد مکرم شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا غلام علی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہی نعت حشر میں پڑھنی ہے، یہی قبر میں پڑھنی ہے، یہی جنت میں پڑھنی ہے انشاءاللہ. ہمارا ترانہ ہے، ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. بہت لمبی نعت ہے، 2-3 شعر. فرماتے ہیں سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، میرا مکان بہت اونچا ہے جی. اچھا اور جی میری شان بہت اونچی ہے، میرا عہدہ بہت اونچا ہے، میرا رتبہ بہت اونچا ہے، کہتے ہیں نا لوگ دنیا میں. چلو جو کہتے ہیں ان کو چھوڑیں، رتبے تو ہیں نا، ہر ایک کا ایک رتبہ. دیکھو عام ولی سے خاص ولی، پھر ان میں درجے غوث، قطب، ابدال، اوتاد، نجبا، نقبا، اسقیاء، ازکیاء، 19-20 درجے اولیاء میں، ایک سے دوسرے کو درجہ حاصل. پھر ان کے بعد تبع تابعین کا درجہ، پھر تابعین، پھر صحابہ، پھر صحابہ میں آگے درجے ہیں. سب کا درجہ ایک جیسا، کسی کی شان اونچی، کسی کا قد اونچا، کسی کا نام اونچا ہے نا.
اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ ذرا منظر دیکھیں، معراج کی رات ہوا کیا؟ ساتوں زمینیں نیچے، ساتوں زمینوں میں رہنے والی مخلوق نیچے، کعبہ نیچے، بیت المقدس نیچے، مقام ابراہیم نیچے، حجر اسود نیچے، مطاف نیچے، صفا مروہ نیچے، ہوائیں نیچے، فضائیں نیچے، آسمان نیچے، آسمان میں رہنے والی مخلوق نیچے، نئی نئی جنت نیچے، جنتی حوریں نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، بیت المعمور نیچے، اللہ کے عرش کے آگے پردے وہ بھی نیچے، یہاں تک کہ خدا کا عرش نیچا، مصطفیٰ کے قدم اونچے۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا سب سے اولا و اعلی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے رسول، ان کا ایک لقب ہے مسیح، قرآن میں بیان ہوا۔ مسا کہتے ہیں ہاتھ پھیرنے کو، مسیح ہاتھ پھیرنے والا، وہ ہاتھ پھیرتے تھے شفا دے دیتے تھے۔ مردہ پیدا ہوا، ان کی آنکھ پہ ہاتھ رکھا وہ بینا ہو گیا، برس والے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان کے ہاتھوں میں یہ کمال رکھا، بڑا کمال۔ میرے نبی کے ہاتھوں کا کمال کون بیان کرے، ان کے قدموں کا کمال کون بیان کرے؟ تلوے سے جو پانی لگ گیا، تلوے سے جو، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا ہوگا۔ کتنی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، میں برانچ لائن نہیں نکالنی، 2 شعر اور پڑھنے، نعت بہت لمبی ہے، ساری عمر پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ سنیں توجہ سے سنیں، فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ سچا کا کیا مطلب؟ دینے والا ہے سچا، وعدہ نہیں، دیں گے نہیں، دیا، جو کہا وہ ہوا، جس نے جو مانگا اس کو جو کہہ دیا وہی ہونا ہے، جو کہنا ہے، جو ان کے منہ سے نکلتا ہے وہ رب کا قانون بن جاتا ہے۔ دینے والا ہے سچا ہم، وہ یہ نہیں ہے کہ صرف کہتے ہیں تسلی دیتے، نہیں، دیتے ہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ شعر میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ یاد کر لیں۔ بہت آپ کے پاس آتے ہیں، گلیوں بازاروں میں بھی پھرتے ہیں، ٹی وی ریڈیو پہ بھی بہت۔
اس کے سنانے میں دو حکمتیں، دونوں شعر ہیں، توجہ سے سنیں. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عادت بناؤ، کلمہ پڑھتے رہا کرو. حضور فرماتے ہیں ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. منہ سے غلط بات نکل گئی، کچھ اور گڑبڑ ہو گئی، اس کے کرنے سے صفائی ہوتی رہتی ہے. جددوا ایمانکم، حدیث ہے. کلمہ پڑھا ہم نے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی پاک پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان کی صفتوں میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلی. رسل جمع رسول کی، اس کے سارے رسولوں کو مانتے ہیں. کلمہ ایک کا پڑھتے ہیں، مانتے سارے رسولوں کو ہیں، کلمہ ایک کا پڑھتے ہیں. کوئی اگر کہے مانتے سب کو کلمہ ایک کا پڑھتے ہو، کیا جواب دو گے؟ یہ جن لوگوں کو کلمہ پڑھانے کا شوق ہے، بستر لوٹا اٹھا کے پھرتے ہیں، اپنے کلمے ٹھیک نہیں دوسروں کے ٹھیک کرانے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں سے ایک پہنچ گیا لاہور میں، وہ لڑکے یونیورسٹی کے ساری رات کہیں گئے ہوئے، پچھلی رات آ کے وہ بے ہوش ہو کے سو جاتے ہیں. نوجوان ویسے ہی ساری رات کے جاگے ہوئے، کہیں ان کی ٹیم پہنچ گئی فجر کے ٹائم. اٹھو، اٹھا رہے ہیں لڑکوں کو، کیا ہو کلمہ سناؤ. ایک دو نے غصے سے دیکھا مگر سنا دیا. کیا کریں؟ وہ ایک کمرے میں لڑکے سو رہے تھے، انہوں نے دروازہ اتنی زور سے کھٹایا جیسے پتہ نہیں کیا ہو جاتا. وہ ایک نے کھول دیا. کیا بات ہے؟ کلمہ سناؤ. اس کو غصہ تو بہت چڑھا مگر اس نے سنا دیا. دوسرے کو اٹھاؤ، ان کا خود اٹھا لو. وہ بڑی گہری نیند سویا ہوا تھا، زبردستی اس کو اٹھایا. اٹھ، کیا بات ہے؟ کلمہ سناؤ. اس نے کہا کیوں تبدیل ہو گئے؟ تم لوگ اس طرح اٹھا کے پڑھا رہے ہو، کیا کلمہ تبدیل ہو گیا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے کلمہ پڑھانے کا؟ کلمہ پڑھایا ہم کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم بھولے؟ کوئی پوچھ لے مانتے سارے رسولوں کو ہو، کلمہ ایک کا پڑھتے ہو، کیا جواب دو گے؟ ان کا طریقہ اگر یہ اپنا لے تو اگلا بندہ کہے کہ یار 1,24,000 نبی کا نام لینا ہے، تو کلمہ پڑھانے آیا، ذرا میں دکان بند کر لوں. ایک دن تو لگ ہی جائے گا، پورا نام لینے میں 2 دن بھی لگ سکتے ہیں. چھٹی لے لوں ذرا دفتر سے، پھر کلمہ پڑھتے. آپ کھٹ سے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک مسئلہ اور سنا دوں، سنو گے؟ وہ جو غیر ہیں ان کے پڑھانے پہ کبھی کلمہ نہ پڑھنا. مسئلہ سنا رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان گیا تھا، کلمہ پڑھیے. ان کا کلمہ لاکھ مرتبہ پڑھوں گا، میرے کہنے سے نہیں پڑھوں گا. انٹرنیشنل کہیں اسلامی اللہ اس بات پر ناراض نہ ہو جائے کہ میرے دشمن کا کہنا کیوں مانا. دشمن کا کہنا کیوں مانا؟ ان کے کہنے سے پڑھنا ہے نا. ہم لاکھ مرتبہ پڑھیں گے تمہارے کہنے سے. مسئلہ یاد کر لیں. مانتے سارے رسولوں کو، کلمہ ایک کا پڑھتے ہیں، کیا جواب ہے؟ بہت سے جواب ہیں، بہت سے جواب. آسان جواب یاد کرا دوں آپ لوگوں کو. حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا. یہودی آج تک حضرت عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا حضرت موسیٰ کو مانتا. یہ میرا نبی ہے، جو ان کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اللہ کے سارے نبیوں کو مانتا ہے. اب یہاں سوال یہ آ گیا کہ ٹھیک ہے، لیکن اعلیٰ حضرت ایک سوال کرتے ہیں نبیوں سے. کن سے؟ فرماتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو. یہ ذرا انداز دیکھو، مالکو فرما رہے ہیں. سمجھنا ہو تو اسی سے اندازہ کر لو کہ نبیوں کو کیا سمجھنا چاہیے. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. اور نبیوں تمہاری قوموں نے، تمہاری امتوں نے تمہارا کلمہ پڑھا، تم کس کا پڑھتے ہو؟ کہیں تمہارا نبی بھی وہی تو نہیں جو ہمارا ہے؟ جواب بھی دیتے ہیں اعلیٰ حضرت. فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے،
वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कुल औज़ु बिरब्बिन नास वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा इनका उनका तुम्हारा कराची के मुसलमान कहते हैं हमारा नबी। क्या कहते हैं? जरा साथ देना। कराची के मुसलमान कहते हैं, पूरे सिंध के नहीं पूरे पाकिस्तान के मुसलमान कहते हैं, पाकिस्तान क्या, ईरान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, जापान, अजरबैजान, तुर्किस्तान, नहीं पूरे जहान के मुसलमान कहते हैं। इंसानों को छोड़ो, हैवान कहते हैं हमारा नबी, परिंदे कहते हैं हमारा नबी, हशरात कहते हैं हमारा नबी, दरख्त कहते हैं हमारा नबी, पत्ते कहते हैं हमारा नबी, शाखें कहती हैं हमारा नबी, फूल कहते हैं हमारा नबी, फल कहते हैं हमारा नबी, पानी, दरिया, समंदर, पहाड़, जर्रा जर्रा कहता है हमारा नबी, हवाएं कहती हमारा नबी, फजाएं कहती हमारा नबी, आसमान कहते हैं हमारा नबी, फरिश्ते कहते हैं हमारा नबी, जन्नती हूरे गिलमान कहते हैं हमारा नबी, जन्नत कहती हमारा नबी, सारे पर्दे अर्श के आगे वो कहते हैं हमारा नबी, फरिश्ते कहते हैं हमारा नबी, नहीं सारे नबी कहते हैं हमारा नबी। अल्लाह फरमाता मेरा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी सबसे औला। नहीं आला हजरत की इस नात की सिर्फ मैंने आपके सामने एक एक शेर की कितने घंटों शरह बयान की हुई, सुनते रहते हैं आप। मेरे नबी जैसा, मेरे नबी जैसा नहीं, सारे अच्छों से अच्छा, समझो जिसको समझना, सारे अच्छों से अच्छा है उस अच्छे से अच्छा। कितने वाक़यात हैं इस पे। मेरे नबी जैसा, उनकी बीवियों से पूछ लो, उनके बच्चों से पूछ लो, नहीं उनके पास रहने वाले जानवरों से पूछ लो, उस धरती से पूछ लो। मेरे नबी जैसा अच्छा, अल्लाह ने ऐसा बनाया उन जैसा कोई और ऊंची। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात बहुत शरीफ, नात शरीफ पढ़ते रहते हैं। आइए आगे चलें। बशरी कमाल रखने वाले मस्जिद अक्सा रह गए, मेरे नबी पाक आगे गए। यहाँ इसरा हो गई, अब मेराज। मेराज के माने सीढ़ी के, इसरा के माने सैर के, मेराज के माने ऊपर गए। हुजूर पहले आसमान पहुंचे। पहले आसमान तक जमीन से लेकर फासला 500 साल अगर कोई पैदल चले। कितना अरसा? ऊंची 500 साल। आन की आन में पहुंचे, वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद। मरहबा मरहबा कह के हुजूर का इस्तकबाल किया। जाहिर में मेरे नक्ल हैं, बातिन में मेरी असल, उस गुल की याद में ये सदा बुलबशर की है। बज़ाहिर हुजूर उनकी औलाद है, लेकिन हकीकत में उनकी भी असल है। हुजूर का इस्तकबाल किया, पहले आसमान के अजायबात देखे। एक बात सुना दूं, सुनियो तो मैं, सुनोगे? सुनोगे? बड़ी प्यारी बात है, जरा सुनो और नसीबों पे नाज करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दाईं तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं। बाईं तरफ देखते हैं तो गमज़दा, रंजीदा हो जाते हैं। दाईं तरफ देखते हैं तो उनको जन्नती दिखाए जाते हैं, बाईं तरफ देखते हैं तो उनको कौन दिखाए जाते हैं? उनकी औलाद है सारे। दाईं तरफ वालों को देख के खुश होते हैं, बाईं तरफ वालों को देख के
رنجیدہ غمزدہ ہوتے ہیں. تو دائیں طرف والے کون ہیں؟ آواز نہیں آئی، اور اونچی کہو. ان کی نشانی کیا ہے؟ قرآن پڑھو. دائیں طرف دیکھتے ہیں نا اصحاب یمین، دائیں طرف تو مسکراتے ہیں، جنتی ہے. اللہ فرماتا ہے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، محبوب تجھ پر سلام ہو دائیں طرف والوں کی جانب سے. اور دائیں طرف والے کون ہیں؟ نہیں سمجھے ہو؟ درود و سلام پڑھنا جنتیوں کا کام ہے. صلی علی نبینا صلی علی صلی اللہ. درود شریف پڑھتے رہا کرو، یہ رب کا وظیفہ ہے. باقی سارے وظیفے مخلوق کرتی ہے، یہ رب کرتا ہے. اس سے بڑا اور کوئی وظیفہ اونچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان کے عجائبات دیکھے. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا رستہ، دوسرے آسمان پر گئے. روایات میں اختلاف ہے کہ جی کون کس پہ، حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، اس طرح ملاقاتیں ہوتے ہوتے چوتھے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، جو حسینوں کے حسین ہیں، جمیلوں کے جمیل ہیں. آج راستہ پنجاب والے کہتے ہیں رستہ مل کے، راستہ روک کے کھڑے ہیں کہ میں بھی دیکھوں جس کے حسن سے مجھے حصہ ملا ہے، جس کے حسن سے مجھے حصہ ملا. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ، ساتویں پہ حضرت ابراہیم. ساتوں آسمانوں کی سیر کی مختصر. ساتوں آسمانوں کے بعد 500 سال کی راہ پر ایک جگہ جس کا نام بیت المعمور، یہ فرشتوں کا کعبہ، عین کعبہ ابراہیمی کے اوپر بنا ہوا ہے، درمیان کی ساری فضا کعبہ ہے. وہاں 70,000 فرشتہ صبح جاتا ہے، شام تک رہتا ہے. 70,000 شام کو جاتا ہے، صبح تک رہتا ہے. جو ایک مرتبہ چلا جائے پھر اس کی دوبارہ باری آتی. حضور وہاں بھی تشریف لے گئے، 2 رکعت ادا فرمائی. فرشتوں کو بھی برکت مل جائے، فرشتوں کو بھی، کہ ان کے کعبے میں بھی نبی نے آ کے نماز ادا کر دی، ان کے لیے برکت ہو گئی. حضور وہاں بھی تشریف لے گئے. آپ سنتے ہوں گے کہ 70,000 فرشتہ صبح جا رہا ہے، شام تک، شام کو جو جا رہا ہے صبح تک. ایک بار جو چلا جائے پھر اس کی باری قیامت تک نہیں آئے گی. زمین پر ہوتا تو ہم بھی چلے جاتے، 2 رکعت پڑھ آتے. خیال آیا ہوگا ادھر؟ بس آپ کو خیال آیا. کیوں آیا ہے؟ کہ آپ کو نبی لجپال ملا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے وہ کریم رحیم آقا، اپنی امت کے لیے کتنی مہربانی کی. میرے نبی کا روضہ وہ جگہ ہے، 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، شام تک رہتا ہے. 70,000 شام کو آتا ہے، صبح تک رہتا ہے. جو ایک مرتبہ آ جائے دوبارہ اس کی باری آتی. اور ہم غلام وہ ہیں، ہمارے لیے یہ ہے کہ ہر وقت دروازہ کھلا ہے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نثار. صرف ایک شعر پڑھنا ہے، نعت بڑی پیاری ہے، صرف ایک شعر پڑھنا ہے. وہ کیا ہے؟ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی. ملائک جمع ملک، فرشتے. فرشتے اپنی آنکھوں میں کیا لگاتے ہیں؟ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی. شب و روز خاک مزار مدینہ، شب و روز خاک مزار. مجھ سے کسی نے کہا کہ یہ باہر کے حصے میں مسجد نبوی میں تو لوگ جھاڑو دیتے ہیں. اللہ کا شکر یہ عزت ملی، جتنا اس پہ ناز کروں کم. اب تو مشینیں آ گئی ہیں نا، قالین پہ چلاتے ہیں. ایک زمانے میں ہم ہاتھ سے جھاڑو دیتے، تو باہر تو جھاڑو دے لیتے ہیں، اندر کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ 70,000 فرشتہ کائے کے لیے آتا ہے؟ وہ اپنے نورانی پروں سے صفائی کرتے ہیں.
ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ جب رنگ پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور سے تشریف لے گئے سدرۃ المنتہا۔ سدرہ بیری کو کہتے ہیں، بیری، یہ چھوٹا سا پھل ہے، بیری، وہاں بیری کا درخت ہے، سدرہ اس کا نام۔ یہ جبریل کا آخری مقام، جبریل کا، اس کے پڑوس میں جنت ہے، اس کے پڑوس میں کیا ہے؟ قرآن میں نا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، جنت سدرہ کے پاس حضور تشریف لے گئے۔ جنت میں اونچی، آپ لوگ جھجکتے کیوں؟ میں آپ کو ثواب دینے کے لیے کہلواتا ہوں، حضور جنت میں تشریف لے، آپ کا شوق بھی بڑھے، جذبہ بھی ہو۔ دیکھا غلاموں کے لیے تیار ہونے والی نعمتوں کو دیکھا، واپس تشریف لا کے بتایا، بلال تو کیا نیکی کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی چاپ سنی۔ چلنے سے جو آواز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ چاپ، پیچل، میں نے جنت میں سنی۔ وہ آگے سے یہ نہیں کہتے مجھے کیا پتا، آپ نے سنی ہے، آپ کو پتا ہوگا، میں تو سو رہا تھا۔ وہ صحابی تھے، کون تھے؟ جانتے تھے کون کہہ رہا۔ حضور فرماتے میں نے جنت میں تیرے قدموں کی اونچی، دھیان دینا میری طرف، اس وقت وہ زمین پر چل رہے ہوں، حضور وہاں سن رہے ہوں، ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کہاں چل رہے ہوں اور حضور وہاں، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ جنت میں جا کر چلیں گے، حضور نے پہلے سن لی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور کیا بات ہو سکتی ہے اس کے علاوہ؟ ہو سکتی ہے تو مجھے بتاؤ، یا تو یہاں چلے اور حضور نے وہاں سن لی، یا وہاں وہ چلیں گے حضور نے نہیں سمجھے۔ مسئلہ حل ہوا ہے بہت بڑا۔ میرے آقا کی سماعت کا بھی، علم کا بھی، بصارت کا بھی، عظمت کا بھی اگر دھیان دو، وہ زمین پر چل رہے ہیں، آقا وہاں سن رہے ہیں، تو بھی میرا عقیدہ سچا۔ وہاں جا کر چلیں گے، حضور پہلے سن رہے ہیں، تب بھی میرا عقیدہ سچا۔ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ سنو، حضرت بلال یہ نہیں کہتے حضور مجھے کیا پتا، فوراً کہتے ہیں حضور میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا اسی کی برکت، یہ ترغیب۔ اب مسئلہ حل ہو گیا۔ کیا قرآن میں ہے وضو کرو تو 2 رکعت پڑھو اونچی؟ کیا نبی نے فرمایا کسی حدیث میں ہے جب بھی وضو کرو 2 رکعت پڑھو؟ حضرت بلال نے یہ مسئلہ خود کہاں سے نکال لیا تھا؟ بدعت اور کس کو کہتے ہیں؟ تمہارے نزدیک تو بدعت یہی ہے جو قرآن حدیث میں نہیں ہے، وہ بدعت ہے، تو بولو حضرت بلال بدعت کرتے تھے، تو کیا بدعت کرنے والوں کی چاپ جنت میں سنی جاتی ہے؟ درود و سلام کو بدعت، میلاد کو بدعت، نبی کا نام چومنے کو بدعت۔ پتہ چلا محبت والوں کو جو درجہ ملتا ہے وہ کسی اور کو ملتا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں نے مسئلہ حل کیا اشارے میں، ٹائم نہیں، ورنہ اس پہ زیادہ ٹائم لگاتا۔ حضرت عمر سے فرمایا میں نے تیرا محل دیکھا، جنت میں تیرا، خاص طور پر بتا دیا تاکہ سینہ پیٹنے والے روتے رہے۔ حضرت عمر کا نام لے کے فرمایا تیرا محل دیکھا جنت میں۔ میں اندر جانے لگا، تیری غیرت کی وجہ سے رک گیا۔ حضرت عمر رونے لگ گئے، حضور اب مجھ سے غیرت، آپ کی برکت سے تو ملا، رونے لگ گئے وہ۔ لیکن میرے آقا نے بتا دیا عمر کا محل جنت میں ہے۔ اب جو حضرت عمر سے دشمنی رکھتا ہے اس کے لیے کوئی خیر، وہ پتہ نہیں کدھر جائے گا۔ حضرت عمر تو جنت میں جائیں گے، آقا محل دیکھ کے آئے۔ فرمایا جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تاکہ امت کو شوق ہو،
نیکی کا شوق بڑے، جنت میں جانے کا شوق۔ حضور کو دوزخ کا معائنہ کرایا گیا، دوزخ میں گئے نہیں، دوزخ کی جس طرح کہتے ہیں نا ویڈیو دکھائی، اس طرح جھلکیاں دکھائیں۔ اب وہ ساری باتیں بھی سناؤں آپ کو؟ فرمایا کچھ لوگوں کے پیٹ ایسے جیسے بڑے بڑے کمرے، ہال کمرے، اس کے اندر سانپ اور بچھو، وہ ان کو ڈستے ہیں، چین نہیں پڑتا، کروٹیں لیتے ہیں، ادھر رکتے ہیں، وہ کاٹنا شروع کرتے ہیں تو بار بار ہل رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ، ان میں سانپ اور بچھو۔ کون ہیں وہ لوگ؟ جو سود کھاتے ہیں، جو رشوت لیتے ہیں، جو بھتہ کھاتے ہیں، حرام کھانے والے۔ فرمائیے ان کا حال۔ کچھ عورتوں کو ان کی چٹیا سے لٹکایا ہوا، یہ جو بناتی ہیں نا بہت، کیا اس کو کہتے ہیں سر پہ؟ جوڑا، اور کیا نام ہے نہیں پتا، نقلی بال لگا لیے، کوہان بناتے اونچے اونچے، ان کو چٹیا کے ساتھ لٹکایا ہوا جو نقلی بال ملاتی تھی۔ کچھ لوگوں کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، ادھر فرشتے کاٹتے ہیں، اللہ پھر جوڑ دیتا ہے، فرشتے پھر کاٹتے ہیں، اللہ پھر جوڑ دیتا ہے، تاکہ تکلیف مسلسل ہوتی رہے۔ یہ منہ سے گندی باتیں کرنے والے علماء کے اندر وہ طبقہ جو دنیا کے پیسوں کے لیے مولوی کہلاتے ہیں، خود کرتے نہیں، دوسروں کو سناتے ہیں۔ تمام کا حال بیان کیا، جتنے بھی غلط کرنے والے جو نماز نہیں پڑھتے ان کے سر توڑے جا رہے ہیں کیونکہ سجدہ نہیں کرتے، اللہ پھر جوڑ دیتا ہے، فرشتے پھر توڑتے ہیں۔ بار بار حضور نے یہ بھی سنایا تاکہ امت گناہوں سے بچے۔ سدرہ جنت ہو گئی، دوزخ کا معائنہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جبریل آگے چلو۔ جبریل نے کہا جی آگے نہیں جا سکتا، آگے نہیں جا سکتا۔ ان تجاوزت احترقت بالنور لو دنوت ان ملا، بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو اللہ کے نور سے جل جاؤں۔ وہ فرشتہ جو خود نور سے بنا ہے، خود نور سے اونچی، وہ یہ کہہ رہا ہے آگے بڑھوں تو اللہ کے نور سے، اللہ کے نور سے۔ میرے آقا وہاں اپنے لباس کے ساتھ گئے، پتہ چلا جلتے ہیں جبرائیل کے پر، جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو، وہاں میرے آقا کی بشریت کے ساتھ لگنے والے کپڑے بھی جلتے نہیں، تو جبریل کی نورانیت سے میرے آقا کی بشریت افضل ہے، افضل۔ علماء نے حضور کی 3 شانیں بتائیں، بشری شان، نوری شان، حقی شان۔ لوگوں میں رہتے تھے تو بشری شان، جب فرشتوں سے معاملہ ہوتا تھا نوری شان، جب اللہ کے ساتھ ہوتے تھے تو حقی شان۔ سفر معراج کے بھی 3 حصے، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہاں سے آسمانوں تک، پھر وہاں سے آگے کعبہ قوسین تک۔ یہ آپ نے 2 سفر سن لیے، اب اگلا سفر سنانے لگاؤں۔ ذہنوں کو کر لو صاف، کوئی آلودگی نہیں ہونی چاہیے، آلودگی بیان میں نہیں ہوتی ہے، ذہنوں میں ہوتی ہے۔ اپنے ذہن کرو صاف، دلوں کو کرو حاضر، اور اب یہ باتیں سنو، یہ اگلے سفر کی باتیں ہیں۔ میں جتنا سنا ہوا ہے بہت سنبھل کر انشاءاللہ بیان کروں گا، مگر دل سمجھ سکتا ہے، سنیں گے سب، دل بہت کم ہیں جو سمجھیں گے، یہ خاص ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل آگے بڑھو، انہوں نے کہا آگے بڑھوں تو اللہ کے نور سے۔ بہت اچھا ہوا جبریل نہیں گئے آگے، آج یہ کہتا حضور کو پتہ جو نہیں تھا، رستہ نہیں معلوم تھا، جبریل بتاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جبریل تو بھی رہ جا، تو بھی رہ جا، یہ وہاں جائیں گے جہاں کوئی جا سکا نہیں۔ معراج کی قسم جہاں کوئی نہ جا سکا، ایسی جگہ پہ ہستی یہ خیر البشر گئی۔ حضور نے فرمایا جبریل ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کوئی آرزو، کوئی تمنا، کوئی مراد، تمہاری کوئی حاجت؟
میرا نبی پوچھ رہا ہے. جبریل آگے سے یہ نہیں کہتا میں اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہوں مانگ لوں گا. میرا تو ڈائریکٹ کلام ہوتا ہے, ہاں مجھے وسیلے کی ضرورت نہیں. حضور پوچھ رہے ہیں جبریل سے. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ بدلہ اتار رہے ہیں. ایک وقت تھا تو نے میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ان کے پاس گیا تھا, کوئی حاجت کوئی آرزو, انہوں نے تو نہیں مانگی مگر تو نے پوچھ کر احسان کیا تھا نا. تو نے پوچھ کر احسان کیا تھا. آج میں تجھ سے پوچھتا ہوں تیری کوئی حاجت ہے تو بتا. جبریل بھی بڑے پکے سنی, کہنے لگے جی ہے حاجت. حاجت یہ نہیں کہا کہ میں ڈائریکٹ وسیلہ نہیں مانتا, نہیں, وہ جبریل پکے. کہنے لگے جی ہے, کیا ہے؟ وہ جانتے تھے اس نبی سے کچھ لینا ہے نا تو اس کی امت کی بات کرو. یہ امت کی بھلائی بہت چاہتے ہیں حضور. میں یہ چاہتا ہوں کل قیامت کے دن پل صراط جو بال سے باریک تلوار سے تیز ہوگا, جہنم کے گڑھے کے اوپر بنا ہوا, نیچے آگ لگی ہوگی, 500 سال کا رستہ, آپ کے غلام اس پہ سے سب گزریں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں جب آپ کے غلام گزرے میں پر بچھا دوں, پر بچھا. میرے نبی نے دعا دی, اے اللہ اللہ تجھے برکت دے جبریل, تو میری امت کا کتنا خیر خواہ ہے. فرمایا یہ حاجت بھی پیش کروں گا, سفارش بھی کروں گا. تیری یہ حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور سفارش بھی کروں گا. اسی وقت غیب سے آواز آئی, محبوب تیرے غلاموں کے حق میں جبریل کی دعا مقبول ہے. سلام اس آقا کو. سلام اس نبی کو, اس اللہ کے حبیب کو. اور کوئی ممبر بن جائے, اسمبلی میں جائے, آپ کو یاد نہیں رکھتا وہ کہاں گئے ہیں, ہمیں نہیں بلایا. ہماری بھلائی. اعلی حضرت یہاں جھوم اٹھے, کہتے ہیں بڑی مہربانی جبریل امین کی کہ انہوں نے آرزو کی, حضور نے قبول کروا دی. اگر جبریل پر نہ بھی بچھاتے, ہمارے آقا کی رحمت اتنی وسیع ہے وہ ہمیں اپنی گود میں لے کے گزر جاتے. وہ کہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. راہ گزر دو معنی ہیں, رستے کے بھی اور گزرنے والے کے بھی, دونوں معنی آتے ہیں. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد. حضور رب سلم پڑھ رہے ہوں گے, غلام انہی کی برکت سے گزریں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں, رف رف آیا. کیا آیا؟ اس کو الٹا پڑھو, یہ فر فر چلتا ہے. اس کی رفتار اللہ ہی جانتا ہے. رف رف یہ ایک نورانی تخت تھا, وہ آیا, حضور اس پر سوار ہوئے. اب جبریل ساتھ. یہ حجابات عظمت اللہ کے عرش کے آگے جو پردے ہیں 70,000 ہیں یا کتنے, ہر پردے کے درمیان 500 سال کا رستہ, اس میں کتنے انوار ہیں, کتنی تجلیات. الیواقیت والجواہر میں امام شارانی لکھتے ہیں حضور اللہ کے ناموں میں سے گزرے, ہر نام کا فیض ملتا گیا. اللہ کی صفات میں سے گزرے, صفات کا فیض ملتا گیا. پھر عین ذات سے ملے تو ذات کا فیض مل گیا. انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں وہ محبت والوں کو سمجھ میں آئیں گی. یہ علامہ شعرانی کون ہے؟ امام عبد الوہاب شعراوی یا شعرانی دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. ان کے بارے میں لکھا بحر لا ساحل لہ, یہ علم کا وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے.
حضور کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں جو نبی کی تعریف کرتے ہیں وہ سمندر ہو جاتے ہیں. میرے نبی کی شان تو اللہ ہی جانتا ہے. ہم اس کا اندازہ کر سکتے اونچی کہتے ہیں نہیں جی نبی ہمارے جیسے, ذرا ان کی شکلیں دیکھو. میرے نبی جیسا, میرے نبی جیسا کوئی نہیں. سنیں سنیں حضور فرماتے ہیں میں اس حجابات عظمت میں سے گزرا اور آگے گیا, صدا آئی, صدا آواز, ادنو منی ادنو منی ادنو منی, اے میرے حبیب میرے قریب آ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے لن ترانی, تم نہیں دیکھ سکتے. حبیب سے کہا جا رہا ہے ادنو منی ادنو منی. بڑے محمد قری ہو احمد, قریب آ سرور ممجد. نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی, یہ کیا سما تھا, یہ کیا مزے تھے. ثم دن الجبار, قریب ہونا اللہ کی شان ہے. مفسرین فرماتے ہیں اللہ قریب ہوا. کچھ لکھتے ہیں حضور قریب ہوئے, اللہ نے بلایا. میں نے کہا یوں کر لو, ادھر سے حضور ادھر سے اللہ, جسم جسمانیات سے. توجہ رکھنا, صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب میں آپ کو واقعہ شعروں میں سنانے لگا ہوں, ذرا دل حاضر کر لیں, اعلی حضرت کے شعر سن لیں. محیط و مرکز میں فرق مشکل, جیومیٹری آتی ہو, سینٹر کہاں ہے, گھیرا کہاں ہے, اس کو بنا کے دیکھیں. زمین گول, کائنات گول ہے. اگر میں پورا سائنس کا آپ کو نقشہ رکھ کے سمجھاؤں, یہ شعر تب سمجھ میں آئیں. محیط و مرکز میں فرق مشکل, رہے نہ فاصل خطوط واصل. یہ جو خط فاصلہ دیتے ہیں, جن کے ذریعے آپ فاصلہ کرتے ہیں, وہ یہ آپ جب وہ بنائیں گے اس کو تو سمجھ نہیں آئے گا کہ جائیں کدھر. کمان حیرت میں سر جھکائے, عجیب چکر میں دائرے تھے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت, جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. یہ وصل و فرقت کی بات ہے, اللہ اور رسول کی بات نہیں. وصل و فرقت. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت, جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. اور اگر تھوڑی سی سمجھ آتی ہے تو شعر سنیں. اٹھے جو قصر دنا کے پردے, ثم دنا فتدلی, پھر وہ قریب ہوا اور زیادہ قریب. فکان قاب قوسین او ادنا, پس ہو گئے دو کمانوں کی مقدار, بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. اٹھے جو قصر دنا کے پردے, کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی, نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے. ہے کوئی سمجھنے والا تو سمجھے. وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی, نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے. نہیں سمجھیں گے. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا, لمعے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا. اب بھی نہیں سمجھے. یا اللہ خیر, یا اللہ میری حفاظت کرنا سمجھاؤں. تلوار جو ہوتی ہے نا, تلوار جب چلائی جائے تو اس سے ایک چمک نکلتی ہے, سمجھ گئے؟ اس کو لمعہ کہتے. کیا کہتے ہیں؟ لمعے باطن میں گمنے جلوائے. اور وہ جو
کیا کروں، کہاں سے لاؤں لفظ؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے نور سے بنے ہیں؟ اونچی اسی کا جلوہ ہے، تو اسی نور میں ہی تو گئے ہیں۔ لو اب شعر سن لو، اور اس شعر کے بعد کسی شرح کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایسا شعر معراج پر کسی نے نہیں کہا۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے، سمجھو اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب خاص میں گئے، سر کی آنکھوں سے بے حجاب اللہ کو دیکھا، 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 کوئی شبہ نہیں۔ یہ میں نے کس کی نقل کی ہے؟ امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا، حضور نے اللہ کو دیکھا؟ انہوں نے اسی طرح جب تک سانس نہیں ٹوٹا کہتے رہے، دیکھا، 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 دیکھا۔ شک کی گنجائش نہیں، سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ نے فرمایا محبوب آئے ہو، کیا لائے ہو؟ دوست کے پاس آتا ہے کچھ لاتا ہے، کیا لائے ہو؟ عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری عبادتیں، میری نیکیاں سب تیری بارگاہ میں پیش اور نظر، بدنی، مالی، قولی، فعلی، تمام نیکیاں عبادتیں تیری بارگاہ میں پیش اور تیری نظر۔ عاجزی پیش کی، کیا پیش کی؟ اونچی، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو سب سے زیادہ بلند کرتا ہے۔ نبی پاک نے کتنی عاجزی کی اللہ کی؟ کب سے کر رہے؟ جب سے ہیں۔ کتنی عاجزی کی نبی پاک نے اور کب سے کر رہے؟ جب سے۔ تو انہوں نے عاجزی سب سے زیادہ کی، اللہ نے اونچا بھی سب سے زیادہ کیا۔ کسی کو بلندی چاہیے ہو تو عاجزی کرے، اکڑنے سے کچھ ملتا نہیں، سمجھے ہو؟ عاجزی سے ملتا ہے، اکڑ سے نہیں ملتا۔ عاجزی پیش کی، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے غیب کی خبریں دینے والے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا، عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی غیب کی خبر دینے والا۔ حضور کو اللہ نے کیا دیا جواب میں؟ سلام اور رحمت۔ کیا دیا؟ اونچی، ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں،
ادھر سے انعام خسروی میں سلام و رحمت کے ہار بند کر، سلام و رحمت کے ہار گند کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے۔ عاجزی پیش کی، سلام و رحمت۔ حضور آگے سے کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا، السلام، اونچی کہو، ایک بار اور کہو، یا اللہ تیرا سلام اکیلے مجھ پر نہیں، ہم سب پر، ہم سب۔ نا ضمیر میں ہم غلاموں کو بھی بلایا نہیں، لے لیا۔ یا اللہ تیرا سلام مجھ پر نہیں، سب پر۔ میں ان کا میلاد نہ مناؤں تو کیوں؟ میں ان پر درود و سلام نہ بھیجوں تو کیا کروں؟ اور میں ساری زندگی ان کے نام کو چومتا رہوں، وظیفہ بناتا رہوں، ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ان کا ادب کرنا، ان سے محبت کرنی چاہیے، نہ کہ ان کی محبت کو بدعت کہنا چاہیے۔ آج افسوس ہوتا ہے سن کر، ہم لوگ ساری زندگی ان پر درود و سلام پڑھتے رہے، حق ادا ہو سکتا؟ یا اللہ پوری امت پر سلام۔ کتنی مہربانی، کعبہ قوسین کی منزلوں میں جلوہ گر، وہاں بھی ہم غلاموں کو بھلایا۔ دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، ہم غلاموں کو یاد کیا۔ کعبہ قوسین میں گئے، وہاں ہم غلاموں کو یاد کیا۔ قبر میں اتارے گئے، چچا زاد بھائی حضرت قسم اور فضل فرماتے، دل چاہا کہ ایک مرتبہ اور دیکھیں، کپڑا ہٹایا تو ہونٹ ہل رہے تھے، ان کے شفتین ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ کہتے کان قریب لگائے تو امت کے لیے دعا کر رہے۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام اس آقا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ابا جان قبلہ رحمت اللہ علیہ بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے تھے، فرماتے تھے فروٹ والے ہوتے ہیں نا، پھل والے، وہ چھانٹ کے نا اوپر لگا دیتا ہے، اور باقی نیچے وہ رلا ملا مال جو ہوتا ہے نا مکس، وہ اندر رہنا، اس میں چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، داغ والے بھی ہیں، صاف بھی ہیں، وہ مکس اندر، اوپر اچھے اچھے جو ہے نا وہ سجا دیتا۔ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، یا اللہ جو تیرے نیک بندے وہ تو الگ نمایاں، یہ امت کی پیٹی میں نے کھلنے نہیں دینی، یہ میرے ہیں جیسے کیسے ہے، انہیں میں نے یوں ہی گزارنا، ان کو علیہ نام میں لے لیا، اپنے ساتھ رکھ لیا۔ کتنی مہربانی۔ اللہ نے فرمایا محبوب سب پر سلام لینا ہے، سب کے لیے برکتیں لینی ہے، تو امت سے کہو 50 نمازیں پڑھیں۔ کتنی نمازیں؟ بہت اچھا، جاؤ، یا اللہ تیرا دیدار چھوڑ کے چلا جاؤں، یہ قرب خاص چھوڑ کے چلا جاؤں؟ اس جگہ آنے کے بعد واپسی کا کوئی سوال ہو سکتا ہے، فرمایا محبوب جاؤ، جس طرح اب دیکھ رہے ہو روزانہ 5 وقت دیکھا کرو گے۔ رسالت کے فرائض بھی انجام دینے حضور واپس آئے، چھٹے آسمان پر موسیٰ راستہ روکے کھڑے، حضور ٹھہریے، اللہ نے آپ کی امت پر کچھ فرض کیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کیا؟ 50 نمازیں۔ یاد رکھنا بہت سے انعامات، یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، نہ جبریل نہ وحی، ڈائریکٹ اللہ نے دی، یہ جو آخری رکوع پڑھتے ہو نا سورہ بقرہ کا، اور کتنے انعامات، کتنی نعمتیں کہ اپنی امت کے لیے یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، اللہ نے کتنا نوازا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے جو چاہا اپنے بندے کو وحی کی، جو چاہا۔ اب اس کی کوئی حد ہم بتا سکتے؟ حق نے فرمایا جلوے میرے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، پھر جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزاج کی رات ہے۔ حضور آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی نمازیں؟ 50 ہیں، 50
میری امت پر صبح و شام کی 2 فرض تھی، وہ نہیں پڑھتے تھے. 2 50 بہت زیادہ ہے. دن رات کے گھنٹے 24 اور نمازیں 50 نہیں پڑھی جائیں گی. جائیں جا کر کم کروائیں. اپنے رب کے پاس جا کر. موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ کتنا پیارا ہے. یہ جا سکتے ہیں، نہیں سمجھے ہو؟ یہ کم کروا سکتے ہیں. جو چاہیں جائیں اپنے رب کے پاس کم کروائیں. حضور یہ نہیں فرماتے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات تو بدلتی نہیں ہے، آرڈر ہو چکا ہے، اب کیا؟ جاؤ جاؤ. آپ وہ نہیں ہو کہ جاؤ گے نہیں پہنچ سکو گے، آپ جاؤ گے بھی اور جو کہو گے وہ ہوگا بھی. عقیدہ دیکھو. حضور کو بھی خیال آیا، گئے یا اللہ مہربانی کر. اللہ نے فرمایا محبوب تم آئے ہو 5 کم کر دیتے. بخاری میں 10 کی روایت ہے، مسلم شریف میں 5 کی روایت. 5 کم. حضور آ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا 45 بھی نہیں پڑھی جائیں گی. پھر جاؤ دفتر میں جاؤ صدر سے ملنے. ایک مرتبہ ملاقات ہو کے نکل آؤ، سیکٹری دوبارہ اندر جانے دیتا ہے؟ نہیں جی آپ کا وقت ہو گیا، اب دوبارہ ٹائم لینا. نہیں جا سکتے. یہ دنیا کی بات، اللہ کی بارگاہ جاؤ جاؤ. حبیب کی شان کہ یہ بار بار جا رہے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ، یہ اور ہیں باقی. پھر گئے حضور، اللہ نے اور 5 کم کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا 40 بھی نہیں پڑھی جائیں گی. پھر جاؤ. پھر گئے 5 اور کم ہو گئیں. حضور 9 مرتبہ گئے. کتنی مرتبہ؟ کتنی کم ہو گئیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 5 بھی نہیں پڑھی جائیں گی. پھر جاؤ. حضور نے فرمایا مجھے اب رب سے شرم آتی، جو میرے غلام ہیں وہ پڑھیں گے. آپ تو سوچتے ہوں گے چلے ہی جاتے ہیں. 9 بار گئے تھے، 1 بار اور چلے جاتے، معاملہ صاف ہو جاتا. حضور نے فرمایا جو میرے غلام ہیں وہ ساری نعمتیں دنیا میں ملی، یہ نماز اللہ نے عرش پہ بلا کے دی. پڑھنی چاہیے اونچی. کیوں نہیں پڑھتے پھر ہم لوگ؟ اس سستی کو میں بھی اور آپ بھی دور کریں. اللہ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے. کتنی نمازیں فرض ہوئی تھیں؟ 50. رہ گئیں کتنی؟ اللہ نے فرمایا محبوب بات تمہاری بھی رکھ لی، بات ہماری بھی نہیں بدلے گی، کیونکہ ہماری بات بدلتی. ہم لکھیں گے 50. یہ امت سے کہو پڑھیں 5 سوا 50 کا دیں گے. 50 ہی لکھیں گے کیونکہ ہماری بات بدلتی. پڑھیں 5. وہ رکعتیں بن گئی، صبح سے لے کے شام تک کی رات کے رکعتیں بناؤ تو وہ 50 بن گئی. موسیٰ علیہ السلام نہ روکتے، وسیلہ نہ بنتے، کیا ہوتا؟ وسیلے کے منکر ہو. یہ لوگ تو وسیلہ تو مانتے نہیں، اور وفات پائے ہوئے کا تو بالکل نہیں مانتے. وفات پائے ہوئے کا تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے. 45 معاف ہوئی ہیں وفات پائے ہوئے نبی کے وسیلے سے. وفات پائے ہوئے نبی کے وسیلے سے. تو اگر انہوں نے وسیلہ نہیں ماننا اور وفات پائے ہوئے کا نہیں ماننا تو ان کو کتنی پڑھنی چاہیے؟ بس آپ کا یہی فیصلہ سننا تھا میں نے. ان سے کو 50 پڑھے، نہ ان کو ٹائم ملے نہ ہم پر فتوے لگائیں. ان کی بیوی کا آٹا ختم ہو گیا، گھر میں آٹا لاؤ، کہے آٹے کو کیا کروں، میری نماز پوری نہیں ہو. لگے رہو، کیونکہ ان کی نمازوں سے ان کو کچھ ملتا. شیطان نے کتنا عرصہ پڑھی، کچھ ملا؟ نبی کا ادب نہیں کیا، کچھ ہاتھ آیا؟ نبی کا غلام پڑھتا ہے نماز تو اس کے لیے وہ معراج ہو جاتی ہے. الصلاۃ معراج المومنین. حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. تو ہم کو پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ یہاں ایک سوال آتا ہے، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم، ان سے ہمارا رشتہ زیادہ قریب ہے. 6 پہ حضرت موسیٰ. حضرت ابراہیم نے کیوں نہیں روکا؟ حضرت موسیٰ نے کیوں روکا؟
7वें आसमान سے حضور گزر آئے, حضرت ابراہیم سے گزر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام روک رہے ہیں, حضرت ابراہیم نے کیوں نہیں روکا؟ تو یہاں صوفیاء فرماتے ہیں راز یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا, تو کہا یا اللہ اس کو ہی دیکھ لوں جو تجھے دیکھ کے آ رہا. پنجاب کے صوفی فرماتے ہیں اور جنہ اکھیاں نے دل بر ڈٹھا, جنہ اکھیاں نے دل بر ڈٹھا, اسی او اکھیاں تک لئیاں, تو ملیوں تے ساجن ملیا ہن آسان لگ پئیاں. لوگ کہتے ہیں حج نہیں کر سکے تو ان کو ہی جا کے دیکھ لیں جو حج کر کے آئے ہیں. مدینہ نہیں گئے تو ان آنکھوں کو ہی دیکھ لیں جو مدینہ دیکھ کے آئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اس کو دیکھ لوں جو رب کو دیکھ کے آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ سوال کیا تھا تو اب وہ تمنا ہی ہوگا یا اللہ تجھے تو نہیں دے سکتا, اس کو تو دیکھ سکتا ہوں جو تجھے دیکھ کے آ رہا ہے, تو یا اللہ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا ہم 50 فرض کر کے بھیج رہے ہیں, روک لینا. سوال تھا اپنا, کام تھا اپنا, بات چھیڑ دی امت کی. کام تھا اپنا, دیدار خود کرنا تھا حضور کا, بات کس کی چھیڑ دی؟ امت کی. حضور گئے تو کیا تعجب, پیچھے سے کہہ رہے ہو یا اللہ اکٹھی 45 معاف نہ کرنا, تھوڑی تھوڑی کر کے معاف کرنا, تیرا حبیب بار بار تجھے دیکھے میں بار بار اسے دیکھوں. میرے حضور واپس آئے, وہی گھڑی وہی وقت, زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم, ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 2 مسئلے رہ گئے, باقی ساری باتیں ہوتی رہیں گی. 2 مسئلے رہ گئے. لیلن, راتوں رات, تھوڑے سے وقت میں کیسے ہو گیا اتنا لمبا سفر؟ مدینہ گئے, مدین گئے, بیت اللحم گئے, موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے, مسجد اقصیٰ گئے, نماز پڑھائی, جلسہ ہوا, پہلے آسمان پہ گئے, وہاں ساری سیر کی, دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آٹھویں, ساتویں سارے آسمانوں کی سیر, بیت المعمور, پھر جنت کی سیر, سدرہ, پھر اتنے حجابات سے گزرے, پھر اللہ کی بارگاہ میں, پھر یہ 9 پھیرے نماز کے لگے. اس کے بعد واپس آئے ہیں, پانی چل رہا ہے, کنڈی ہل رہی ہے, بستر کی گرمی موجود. یہ کیسے اتنی جلدی ہو گیا؟ اصل جواب اس کا یہ ہے کہ جیسا اللہ نے فرمایا ویسا ہی ہوا. ہمارے لیے وہ ٹائم کتنا ہی ہم سمجھیں, حضور کے لیے وہ اتنا ہی ٹائم تھا. ٹھیک ہے, آئیے عقلی طور پر سمجھا دوں. رفتار پہلے سمجھو, نور کی رفتار. میں نے آپ کو بتایا بجلی کی رفتار 1,86,284 میل فی سیکنڈ. سائنس والے کہتے ہیں مثلا یہ جو سامنے بلب ہے نا, میچے کتنے کو 20 فٹ تو ہوگا نا, یا زیادہ ہی ہوگا. وہ کہتے ہیں آپ کسی چیز کو دیکھو, آپ کی آنکھ سے نور نکلتا ہے, اس کو جا کے ٹکراتا ہے, ٹکرا کر واپس آتا ہے, تب آپ وہ چیز دیکھتے ہو. نور نکلا, گیا, واپس آیا, پھر آپ کو وہ چیز نظر. سورج کو آپ دیکھیں باہر نکل کے, آپ آنکھ اٹھاتے ہیں تو فوراً نظر آتا ہے یا 7-8 منٹ لگتے ہیں؟ بتاؤ نا. سائنس کہہ رہی ہے کہ زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر سورج ہے. آپ کی آنکھ سے نور نکلا, 9 کروڑ 30 لاکھ میل گیا, سورج سے ٹکرا کر واپس 9 کروڑ 30 لاکھ میل آیا, تب آپ کو سورج نظر آیا. سیکنڈ لگا,
جب آپ کے نور کی رفتار اتنی کہ 18 کروڑ 60 لاکھ میل کا سفر کر رہا ہے، سیکنڈ نہیں لگ رہا، تو جس کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا اس کی رفتار کون ناپ سکتا؟ سائنس والے کہتے ہیں وہ بھی 8 منٹ پہلے کی فوٹو ہوتی ہے، یہ ان کا کہنا ہے، یہ خود ان کے مسئلے. لیکن جب انسان اس درجے پہ پہنچ جائے تو اس کے لیے پھر یہ رفتار اور فاصلہ کوئی چیز اونچی. آپ خواب میں کتنی دیر میں پہنچتے ہو دوسرے ملک؟ وہ آپ کی روح کی رفتار بتا رہا ہوں آپ کو. تو حضور تو سراپا نور ہے، ان کی رفتار کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ ایک جواب. عقلی طور پر آپ کو ایک جواب سمجھا دوں. گھڑی پہنی ہوئی ہے، آپ تو یوں چپ ہو گئے جیسے میں مانگ لوں گا. گھڑی پہنی ہوئی ہے. آج کل جو گھڑیاں ہیں نا، ان میں بیٹری سیل ڈلتا ہے، ان کو کہتے ہیں کوارٹز. پہلے چابی والی گھڑی ہوتی تھی، پھر آٹومیٹک آئی گی، اب آ گئی ہیں سیل والی، اور آسان ہو گئی بات. یہ گھڑی ایک جسم ہے اور وہ بیٹری سیل اس کی جان. اس وقت اگر آپ بیٹری سیل نکال دیں گھڑی رک جائے گی یا نہیں؟ اونچی. 10 سال کے لیے رکھ دیں کہیں، 10 سال کے بعد اٹھا کے سیل ڈالیں گے، کہاں سے چلے گی؟ کہاں سے؟ جہاں سے رکی تھی وہیں سے. کیوں کہ جان نکل گئی. جب جان نکل جائے تو جسم حرکت کرتا. یہ گھڑی ایک جسم، اس کی جان، وہ بیٹری سیل نکال دیا تو حرکت نہیں کرتا. بلا تشبیہ، بات صرف سمجھانے کے لیے، یہ پوری کائنات ایک جسم ہے، اس کی جان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس کائنات سے نکلے کائنات کی ہر چیز رک گئی. کائنات کی ہر چیز، ساری کائنات کا نظام اللہ نے روک دیا. محبوب سے ملاقات، کوئی حرکت نہ کرے، کوئی آواز نہیں، ساری کائنات روک دی. حضور نکل گئے. کچھ کہتے ہیں 18,000 سال لگے معراج کے سفر میں، کسی نے لکھا 27,000 سال لگے. جتنے بھی لگے وہ تمہارے لیے لگے، ان کے لیے وہ ایک لمحہ ہی تھا. وہ سیر ہوتی رہی. جان نکلی ہوئی ہے، بدن میں حرکت نہیں. کنڈی کی حرکت جہاں تھی رک گئی، پانی جہاں تک چلا تھا رک گیا، بستر کی گرمی وہیں رک گئی. جب جان واپس آئی حرکت دوبارہ آ گئی. کنڈی ہلنے لگ گئی، پانی چلنے لگ گیا، بستر کی گرمی آ رہی ہے. پتہ چلا میرا نبی نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب پڑھو شعر. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. لوگ کہتے ہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ نہیں تو کچھ بھی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. صبح ہوئی، ابو جال نظر آیا. حضور نے فرمایا میں راتوں رات مسجد اقصی گیا تھا، سیر کر کے آیا ہوں. وہاں سے آگے آسمانوں پہ گیا، رات رات میں واپس آ گیا. اس کو پتا تھا پیدل جائیں تو 1 مہینہ جانے کو لگتا ہے، واپس آئیں تو 1 مہینہ آنے کو لگتا ہے. اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ کبھی مسجد اقصی گئے نہیں. کہنے لگا اچھا آپ گئے؟ میں ہاں. اگر وہ روحانی معراج سمجھتا تو سوال کرتا. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں. حضور فرمایا میں گیا اور آیا. اس نے کہا اچھا یہ بتائیں مسجد اقصی آپ نے دیکھی ہے، اس کے دروازے کھڑکیاں کتنے ہیں؟ یہاں جو اس مسجد کا، میری اس مسجد کا پکا نمازی ہے، میں اس سے پوچھ لوں کھڑکیاں کتنی ہیں تو اس کو بھی یاد. وہ کہے گا مولانا صاحب میں نماز پڑھنے آتا ہوں، یہ کھڑکیاں گننے آتا ہوں.
بلب کتنے لگے ہیں، پنکھے کتنے لگے ہیں، گھڑیاں کتنی لگی ہیں، اسپیکر کتنے لگے ہیں، بٹن کتنے لگتے ہیں، آپ گنتے ہیں؟ آپ نے کیا گننا؟ میں نہیں گنتا، جس نے لگائے میں خود نہیں گنتا، دوسرے کیا گنیں گے؟ تو حضور آگے سے یہ کہہ سکتے تھے کہ میں وہاں گیا تھا نماز پڑھانے، کھڑکیاں دروازے گننے، مگر اس کو جواب نہ ملتا تو اس کو تو پھر شکایت کا موقع مل جاتا نا، وہ شور مچاتا گیا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا پوچھ کیا پوچھنا ہے، پوچھ۔ اس نے سوال کرنے شروع کر دیے، اللہ نے مسجد اقصی حضور کے سامنے رکھ دی، سامنے رکھ دی، وہ پوچھتا جاتا تھا، حضور دیکھ کے بتاتے جاتے تھے۔ اس نے بھی مانا جسمانی معراج ہے، یہ روحانی نہیں، روحانی تو حضور کو ہر وقت حاصل تھی، یہ جسم کے ساتھ تشریف لے گئے۔ حضور نے فرمایا سن، ایک تو یہ بات تو نے پوچھ لی نا مسجد اقصی کی کھڑکیاں دروازے، وہ بھی پوچھ لیا نا تو نے، میں تجھے بتاؤں تیرے دو قافلے مجھے نظر آئے راستے میں، ایک جاتا ہوا ایک آتا ہوا، قافلے بھی تھے، اس میں سے ایک اونٹ تھا جس کے منہ پر سفید داغ، اتنی اونچی اڑ رہے ہیں اونٹ کا داغ بھی دیکھ رہے ہو، براق کی رفتار کتنی، اس رفتار میں بھی فرمایا وہاں پر اس ایک کجاوا رکھا ہوا تھا، مٹکا رکھا ہوا تھا، اس سے پانی بھی لیا تھا۔ اس نے کہا ہمارا قافلہ آئے گا کب؟ اس کو یہ تو پتا تھا قافلہ، فرمایا آ جائے گا پرسوں شام سورج غروب ہونے سے پہلے، بخاری میں ہے واقعہ، پرسوں شام سورج غروب ہونے سے۔ اس نے کہا یہ ایک ہتھیار آ گیا میرے پاس، اس نے چند آدمی بلائے، جاؤ قافلے والوں سے کہو کہ پرسوں شام کو تم نے پہنچنا ہے، اپنے جس رفتار سے آ رہے ہو تو دوپہر کے بعد کہیں 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے رک جانا، لیٹ ہو جانا، مقصد یہ کہ نہیں آئے کسی طرح نبی کی بات کو میں غلط ثابت کروں، اس کا تو یہ پروگرام، کچھ 4-6 گھنٹے آرام کرنا پھر آنا۔ وہ گئے گھوڑے دوڑا دیے، وہ پیغام دے دیا۔ پرسوں کا دن آ گیا، عصر کے وقت تک قافلے کا دور دور تک کوئی پتہ، لوگ کتنے میل دوڑا کے بھی گئے نہیں، قافلہ دور دور تک نہیں ہے، اور آپ کو پتا ہے عصر کے بعد ذرا سورج کی رفتار تیز لگتی ہے نا، تیز ہو جاتی ہے مغرب کی طرف جاتے ہوئے، عصر ہو گئی، قافلے کا کہیں پتہ نہیں، لوگ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے، صحابہ آئے حضور کے پاس، سارے پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے اور قافلے کا دور دور تک کوئی پتہ میرے آقا نے سورج کو دیکھا، حضور نے سورج کو، بخاری ہے اٹھا کے دیکھو بخاری، سورج کو دیکھا، اس نے زبان حال سے کہا حضور میں سمجھ گیا، روک دیا، جہاں تھا حضور نے اونچی اونچی سورہ یاسین پڑھو، والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ نے سورج کے لیے راستہ، اس کی اسپیڈ مقرر کر رکھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اپنی اسی سے چلتا ہے، میرا نبی روک رہا ہے، میرا نبی، پتا چلا خدائی کا اللہ نے مالک بنایا، اللہ فرماتا ہے محبوب تم ہمارے تابع، ہماری خدائی تمہارے تابع، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں حبیب ہم نے سب تمہارے تابع کر دیا۔ حضور آرام سے، صحابہ گئے وہاں پر، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر ابو جال کہہ رہا ہے یہ سورج کو بریکیں کس نے لگا دی ہیں، یہ تو بڑی تیزی سے جاتا، آج تو ہل ہی نہیں رہا۔ ادھر وہ ابو جال کے کہنے پہ 4 گھنٹے آرام کرنے کے بعد قافلہ چل پڑا، سورج وہیں ہے، سورج، آقا نے کہا تھا سورج غروب ہونے سے، سورج وہیں ہے، سورج وہیں ہے، قافلہ اپنی چال چلتے ہوئے آ گیا، دھول اڑنے لگی، لوگوں نے شور مچا دیا، قافلہ آ گیا، قافلہ آ گیا، صحابہ دوڑتے ہوئے آئے، حضور قافلہ آ گیا سورج غروب ہونے سے پہلے، حضور نے سورج کو کہا اشارہ فرما، حکم دیا جا،
لیکن بخاری اٹھا کے دیکھو، سنیو سنو، فرمایا اگر میں اسے اجازت نہ دیتا یہ قیامت تک یہیں رکا رہتا۔ بخاری میں ہے، دیکھو اٹھا کر۔ اللہ نے نبی کے تابع کر دیا سب کچھ۔ میرے نبی کی شان، عظمت، میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن، دوسرا بڑا معجزہ معراج ہے۔ یہ وہ سفر ہے، علامہ اقبال بھی کہتے ہیں سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں آسمان کو کہتے ہیں۔ یہ تو حضور کے غلاموں کو اللہ نے بڑی شان دی ہے، نبی کی شان کا کون اندازہ کر سکتا۔ میرے آقا تشریف لائے، اعلی حضرت پورا قصیدہ لکھ کر آخر میں التجا کرتے ہیں، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت خدا را ہم سب پہ ہو عنایت، ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ حضور جو آپ کو اللہ کے قرب خاص میں جو خاص نعمتیں ملی ان میں سے ہم غلاموں کو حصہ عطا فرمائیے، ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ اے آقا آپ نے رب کو دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا، بے حجاب دیکھا، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیدا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت عظمت بخشی، پر میرے سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ حضور نے اللہ کو دیکھا، یہ آپ کی معراج کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا، ہماری معراج ہو جائے کہ ہم آپ کو دیکھ لیں۔ ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائیے، یہاں بھی اور حشر میں بھی اپنے غلاموں میں شامل رکھیے۔ میرا ارادہ اتنا لمبا نہیں تھا، صبح جمعہ ہے اور گرمی کا بھی احساس تھا، لیکن یہ اس بیان میں خاصیت ہے، اتنی دیر بیان ہو گیا، گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات ہے، انعامات کی رات ہے، برکت کی رات۔ عرب والے اس کو رجبی شریف کہتے ہیں، وہاں بھی منائی جاتی ہے، محبت والے مناتے ہیں۔ تو دنیا بھر میں ذکر اذکار ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص نوافل یا کوئی چیزیں مقرر نہیں ہیں، جتنا ہو سکے درود پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، توبہ استغفار کر لیں۔ بس آج ہم سب عہد کریں کہ نماز کی پابندی کریں، خود بھی، اپنی عورتوں بچوں کو بھی، کیونکہ وہ اس رات کا خاص تحفہ، رب کا تحفہ۔ اور بادشاہ تحفہ دے واپس کرو تو پھر بچ سکتے ہو؟ یہ رب کا دیا ہوا تحفہ حضور عرش سے لے کر آئے۔ اللہ ہم سب کو پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ دور و قریب سے آئے، حالانکہ آمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما یا بر یا عفو یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا برہان، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم ببرکتی بحرمتی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا اللہ کریم بحرمت اسمک العظم و ببرکت نبیک العظم صلی اللہ علیہ وسلم، تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا، آج کی مبارک رات میں جمع ہو کر ہم نے جشن معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا، ان کا ذکر سنا اور سنایا۔
لوگ دور و قریب سے حضرات و خواتین آئے، تبرک تقسیم کیا گیا، یہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کوئی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، اس کا بہترین اور بے پناہ اجر و ثواب عطا فرما۔ ہم سب کی طرف سے یہ ثواب ہدیتاً تحفتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، ان کی بارگاہ میں یہ ہدیہ قبول ہو، ان کی برکت سے تمام مومن مردوں، تمام مومن عورتوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ ہم سب کے قرابت داروں، بڑوں چھوٹوں میں جتنے ایمان کے ساتھ وفات پا گئے ان کو اس کا ثواب پہنچا۔ حضرت خطیب اعظم مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، میری والدہ محترمہ اور ہمشیرہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ کریم، آج کی مبارک رات میں معراج مصطفیٰ کا صدقہ ہم سب کو پکا نمازی بنا دے۔ یا اللہ کریم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ کریم، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ان کی سچی غلامی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم، ان کا دیدار عطا فرما۔ یا اللہ کریم، ان کے صدقے اس وطن پر کرم فرما دے، عالم اسلام پر کرم فرما دے، جہاں جہاں مسلمان ہیں سب پر کرم فرما دے۔ یہود و نصارہ، ہنود و مجوس کی سازشیں ناکام بنا دے۔ کشمیر، فلسطین، عراق، افغانستان، ہندوستان، جہاں جہاں برما، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، الہی مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ کریم، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ معراج شریف کی مبارک رات کا صدقہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ سید عبد الماجد صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، ناصر صاحب کے بھائی بہت بیمار ہیں، جس نے خاص طور پر کہا الہی ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ الہی بیماروں کو شفا عطا فرما۔ الہی پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ الہی جو بے روزگار ہیں، غیب کے خزانوں سے ان کے لیے کشادہ رزق آسانی سے عطا فرما۔ جو برسر روزگار ہیں مولا، ان کو برکت عطا فرما۔ الہی بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ کریم، جو اولاد والے ہیں انہیں اولاد کا سکھ عطا فرما۔ جن کی بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ان کی شادی کا انتظام ہو جائے۔ جو سنی طلباء و طالبات امتحان دے رہے ہیں کامیابی مل جائے۔ مولا کریم، ہم سب کو جنت عطا فرما۔ الہی ہم سب کو رحمت عطا فرما۔ الہی ہم سب کو مغفرت عطا فرما۔ اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اغفر لامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تجاوز عن سیئات امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ کریم، مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ کریم، خیر و برکت سے ماہ رمضان عطا فرما۔ الہی اس پاکستان سے بلاؤں کو دور فرما دے۔ یہ جو پاکستان میں جو لوگ بگڑ گئے انہیں ہدایت کی توفیق دے دے۔ مولا کریم، انہیں راہ ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم، جتنے آئے ہیں سب تیرے ہی بندے ہیں، تو ہی سب کو عطا کرنے والا۔ تیرے حبیب کا واسطہ دے کر سب تیری بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں۔ اپنی رحمت کا صدقہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب پر کرم فرما دے۔ جس کا ہم پر حق ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا اس کے حق میں خیر فرما دے۔ الہی خیر فرما دے، الہی خیر فرما دے۔ یا اللہ کریم، گھروں میں امن عطا فرما، محبتیں عطا فرما، سکون عطا فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ جن لوگوں نے اس میں لنگر میں حصہ لیا، عرس میں حصہ لیا، سب کو برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم، خواتین میں بھی جتنے خواتین محنت کرتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، سب کو اجر عطا فرما۔ یا اللہ کریم، یہ جتنے کارکنان ہیں، محافظ ہیں، ان کو بھی برکتیں عطا فرما۔
یا اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرما لے. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کو قادری رب قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، عشق صادق دے مجھے بھی مثل مولانا شفیع بلبل باغ محمد مصطفیٰ کے واسطے، امداد کن از رنج و غم آزاد، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. الہی سب کے صدقے میرے حق میں بھی خیر فرما، بلاؤں سے شریروں سے محفوظ فرما، مرتے دم تک ذکر مصطفیٰ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آپ سن رہے ہیں صدق توحید اللہ العلی اسلامک آواز، العظیم. توحید نیٹ ورک محبت کے انٹرنیشنل ساتھ اسلامک ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورہ الاسراء، جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کی ابتدائی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. پاکستان کے حساب سے رجب کی اس مقدس مہینے کی 27ویں شب ہے. اہل محبت، اہل ایمان اس رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی یاد مناتے ہیں. عید معراج النبی، جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، وہ ذکر سنتے سناتے ہیں. اسی حوالے سے ہم بھی یہاں جمع ہیں. اللہ میری حاضری، آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. اس واقعے میں اگر تفصیل سے جزیات کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے تو یہ ایک رات میں پورا بیان نہیں ہو سکتا. خلاصے کے طور پر واقعہ انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا. سب سے پہلی بات جو آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ یہ مسئلہ یاد کر لیں کہ سفر معراج کا منکر، انکار کرنے والا، دھیان سے سن لیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ یہ قرآن میں واضح بیان ہوا. وہاں سے آسمانوں تک کا سفر نہ ماننے والا وہ فاسق ہے، اور اس سے آگے قاب قوسین کی منزلوں میں جانے کو نہ ماننے والا محبت سے، برکت سے خالی ہے. اس کو ایمان کی حلاوت کا وہ حصہ نہیں ملتا. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اس کو بیان فرمایا. شروع میں کچھ اعتراضات کے حوالے سے جواب دوں گا اور پھر واقعہ. توجہ سے سنیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاکی ہے اس کو، پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، لیلاً، راتوں رات، رات کے تھوڑے سے حصے میں. لیلاً پر تنوین ہے، اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے جانتے ہیں کہ یہ تنوین اشارہ کرتی ہے کہیں عظمت کے لیے، کہیں قلت کے لیے. کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یا مسجد اقصی کی طرف. کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ،
وہ مسجد اقصی جس کے گردا گرد ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. کیوں سیر کرائی؟ کیوں لے گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اپنے اس عبد مقدس کو وہ نشانیاں جن کا تعلق دیکھنے سے ہے وہ دکھائیں، اپنی کچھ نشانیاں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اِنَّهُ میں جو ہو ہے وہ ضمیر ہے، اور ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ کچھ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی طرف کہ وہ لے گیا، کچھ فرماتے ہیں نبی کی طرف کہ وہ گئے. میں دونوں کو مان لیتا ہوں کہ اللہ نبی کا دیکھنے سننے والا اور نبی اللہ کو دیکھنے سننے والے. مسئلہ ہمارے لیے آسان ہو گیا. اس آیت کی ابتدا ہوئی ہے لفظ سبحان سے، جس کے معنی ہیں آواز. آپ کو چونکہ معلوم ہے، آپ نے کہا تو اس لیے میں نے کہا آواز اونچی کر کے کہیں. کیا معنی ہے؟ پاک. یہ لفظ سبحان سے اس واقعے کے ذکر کی ابتدا کر کے اللہ تعالی نے تمام اعتراضات کا جواب دے دیا. وہ لوگ جو کہتے ہیں بشر ہو کر عرش پر کیسے چلے گئے، بغیر آکسیجن کے کیسے زندہ رہے، زمین پر ایک آدمی ایک ٹانگ اٹھا کے کچھ دیر رہ سکتا ہے، دونوں ٹانگیں اٹھا کے نہیں رہ سکتا. نبی اتنی اوپر گئے کیسے چلے گئے؟ فضا میں قرۂ زمہریر ہے، بہت ٹھنڈا ہے، قرۂ نار ہے، بہت گرم ہے. وہاں سے کیسے گئے، کیسے پہنچ گئے؟ ساری سیر رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے ہو گئی؟ اللہ نے لفظ سبحان فرما کر ہر اعتراض کا جواب دے دیا. پاک ہے وہ جو لے گیا. اور اللہ کے لیے ہم جانتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چاہے پر قادر ہے. جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی مجبوری، کوئی معذوری، کوئی کمزوری وغیرہ نہیں. یہ لفظ بھی ہم اس کے لیے سوچنا بھی نہیں چاہتے، نہ سوچ سکتے ہیں، بولنا تو دور کی بات. تو ان میں تمام اعتراضات کا جواب ہو گیا. اگر دعویٰ کرتے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کا کہ میں راتوں رات گیا مسجد اقصی، وہاں سے آسمانوں، وہاں سے آگے تک، تو مسلمان یہی کہتے آمنا وصدقنا، ہم مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، ہم پھر بھی اعتراض نہ کرتے. مگر اللہ جانتا تھا ایسے لوگ ہوں گے جو اعتراض کریں گے. اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے حبیب پر اعتراض ہو. اللہ نے فرما دیا میں لے گیا. محبوب جس نے اعتراض کرنا مجھ پر کرے، تجھ پر نہ کرے. جس کو کرنا مجھ پر کرے. پھر جو مجھ پر اعتراض کرے گا لوگوں کو پتا چل جائے گا یہ خدا کی قوت کو، قدرت کو مانتا نہیں، معاملہ ہی صاف ہو جائے گا. لیکن اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے حبیب پر کوئی اعتراض کرے، تو اللہ نے دعویٰ خود لے جانے کا کیا. محبوب کو نہیں کہا کہ آپ دعویٰ کریں. اللہ خود فرماتا ہے پاک ہے وہ جو لے گیا. ایک بات میں نے ایسی کر دی ہے ایمان والے کے لیے کافی ہے. اس کے باوجود جن لوگوں کے ذہنوں میں شبے ہیں، جو عقلیات پر ایمانیات کو ناپتے ہیں، ان سے ان کی اپنی بات پوچھی جائے تو ان کے پاس جواب نہیں ہے. اتنے سوال ہیں عقلیات کے، ان کے پاس جواب نہیں، مگر اعتراض کرنا ان کو
بہت مرغوب ہے، پسندیدہ ہے. میں ان کی بحث میں نہیں پڑتا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن پر ایمان ہو، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کریں، کیا پھر اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے اعتراض کی؟ نہیں. لیکن کچھ لوگ یہ کہنے لگ گئے کہ ہاں جی یہ تو مانتے ہیں کہ معراج ہوئی، مگر یہ روحانی معراج تھی، منامی معراج تھی، جسمانی نہیں تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روحانی معراج تھی، جسمانی معراج تھی نہیں تھی، ایمانی، روحانی، منامی، خواب میں واقعہ ہوا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، وہ ابو جال سے بھی گئے گزرے. کیونکہ اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو ابو جال اعتراض کرتا، کیونکہ خواب تو وہ بھی دیکھتا تھا اور خواب میں کہاں کہاں وہ چلا جاتا ہوگا. تو اگر خواب کا واقعہ تو وہ اعتراض نہ کرتا. اس نے بھی اسی لیے اعتراض کیا تھا کہ یہ جسم کے ساتھ اتنی دور اتنی جلدی کیسے ہو کے آ گئے. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں خواب کا واقعہ ہے، وہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. میرے نبی کو معراج جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے ہوئی ہے. اللہ توجہ. دوسرا ایک اعتراض جو لوگوں کو سنایا جاتا ہے، آج کل الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، ایس ایم ایس، فیس بک، انٹرنیٹ، یوٹیوب، یہ بلائیں جو لگی ہوئی ہیں، ان میں بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے کہ اللہ کو کوئی دیکھ سکتا نہیں. اور تم کہتے ہو کہ نبی نے اللہ کو دیکھا، تو یہ بات کیسی؟ دلیل میں وہ لوگ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں. آئیے وہ بھی آپ کو سنا دوں اور جواب بھی سنا دوں. قرآن کی آیت وہ پڑھتے ہیں، لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی. آنکھ اور ادراک یہ دو لفظ یاد کر لو. آنکھ اور اونچی یاد کر لیں. ادراک کے معنی پورا پورا گھیر لینا، احاطہ کر لینا. مثلا سمجھانے کے لیے کہہ دوں، میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، آنکھ بھی ہے، دیکھ رہا ہوں. تو ایک شخص کہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس کا قد کیا ہے، جسامت، جسم کتنا ہے، میری آنکھ اس کو گھیر رہی ہے یا نہیں؟ اونچی. آپ بھی دیکھتے ہیں کسی کو تو پتہ چل جاتا ہے موٹا ہے، پتلا ہے، لمبا ہے، دبلا ہے، پست قد ہے، ٹھیکنا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس کو کہتے ہیں پورا پورا گھیر لینا. کیا کہتے ہیں؟ اور عربی میں لفظ کیا ہے؟ ادراک. قرآن کہہ رہا ہے لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اللہ کو پورا پورا گھیر سکتی. ہم نے کب کہا نبی نے گھیرا؟ کون دنیا کا عالم کہتا ہے کہ نبی کی آنکھ نے اللہ کو گھیر لیا؟ کون کہتا ہے؟ ہم دیدار مانتے ہیں، ادراک نہیں مانتے. رؤیت اور چیز ہے، ادراک. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں نے معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے غائب نہیں پایا. تو مومنوں کی ماں کہہ رہی ہیں حضور گھر میں تھے، بستر پر رہے، غائب نہیں ہوئے. اور ساتھ میں وہ آیت پڑھتی ہے لا تدرکہ الابصار، کہ آنکھیں اللہ کو گھیر نہیں سکتی. تو جب مومنوں کی ماں کہہ رہی ہے تو پھر مان لو کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، یہ روحانی واقعہ، جسمانی نہیں.
تو جواب سن لو، مومنوں کی ماں سر آنکھوں پر، حضرت عائشہ صدیقہ کی باتیں سر آنکھوں پر، وہ مومنوں کی ماں ہے، ہم ان کے بیان کو مانتے ہیں، مگر یہ بیان کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور کو بستر سے غائب نہیں فرمایا، یہ بیان کرنے والے ذرا یہ بتا کہ معراج کے سفر سے پہلے وہ حضور کے حرم میں آ چکی تھی؟ کیا وہ بیوی بن کر حضور کے گھر تشریف لے آئی تھی؟ وہ تو بعد میں آئی ہے، تو پہلے سے ان کو گھر میں کہاں پہنچا رہا ہے؟ وہ اس وقت تک حضور کے گھر تشریف نہیں لائیں تو وہ کیسے فرماتی ہیں کہ بستر سے غائب فرمایا؟ تیرے ذہن میں شک ہے، تیرے علم میں فرق ہے، میرے نبی کی معراج میں کوئی خطا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اور ان کا بیان کہ کوئی آنکھ گھیر نہیں سکتی، ہم بھی یہی کہتے ہیں، کوئی آنکھ اللہ کو گھیر نہیں سکتی، ہم صرف رؤیت دیدار کو مانتے ہیں، گھیرنے کو مانتے نہ، ہم اللہ کا جسم مانتے ہیں، نہ سمت مانتے ہیں، نہ اس کے بارے میں کہ یہ کہ وہ کہ اس کا کوئی ایسا وجود ہے جس کا کوئی اندازہ کیا جا سکے، ایسی کوئی بات نہیں مانتے۔ ہم کہہ رہے ہیں دیدار، آؤ دیدار کے حوالے سے بھی بتا دو۔ سنیں، جہاں تک خواب کی بات ہے نا، خواب میں اللہ کو دیکھنا کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، کوئی بھی، اونچی کہو، آپ بھی دیکھ سکتے ہو۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے امام جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے 360 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا ہے۔ آج بھی لوگ دیکھتے ہیں، نور نظر آتا، دیکھتے ہیں، اللہ جس کو چاہے دکھا دے۔ خواب میں دیکھنے کی بات میں نے آپ کو بتائی، سنیں توجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے، جنتی جب جنت میں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ اونچی کہیے، جنت میں۔ اللہ فرمائے گا بندو خوش ہو؟ کہیں گے یا اللہ بڑے خوش ہیں، بہت خوش ہیں۔ اللہ فرمائے گا تمہیں خوش کرتا ہوں۔ کہیں گے ہم بڑے خوش ہیں، اللہ فرمائے گا نہیں اور خوش کرتا ہوں، اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہوئے شک نہیں ہوتا نا، چاند دیکھ رہے ہیں، اس طرح جنتی جنت میں اللہ کو دیکھیں گے۔ جنتی اللہ کو کون دیکھیں گے؟ آواز آئے، جنتی جب جنت میں جائیں گے تب دیکھیں گے۔ تو جنت کا مالک پہلے دیکھ لے تو کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو جب جنت میں انشاءاللہ جائیں گے تب دیکھیں گے۔ وہ تو جنت کے مالک ہے، اللہ نے ان کو بنا دیا، وہ بھی اسی وقت دیکھتے تو ان کی خصوصیت ظاہر نہ ہوتی۔ اللہ نے فرمایا جنتی جنت میں آ کے دیکھیں گے، معبود تجھے جنت کا مالک بنا دیا ہے، تو ابھی دیکھ لے۔ اللہ رب دکھا رہا ہے۔ آئیے قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، بڑی شان والے نبی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کون کلام کیا تھا نا، کلام کیا تھا نا، آواز سنی طالب دیدار ہو گئے۔ آواز اتنی پیاری ہے، رب کتنا پیارا ہوگا، دیکھنا چاہتا ہوں یا اللہ اپنا دیدار کرا۔
جواب کیا ملا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، اے موسیٰ تم اونچی دھیان سے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا لن اورا، مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، میں دیکھنے میں آ ہی نہیں سکتا، فرمایا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، ورنہ اللہ واضح فرما دیتا مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تم نہیں دیکھ سکتے۔ پتا چلا کوئی دیکھ سکتا، جواب بتا رہا ہے تم نہیں دیکھ سکتے، کوئی دیکھ سکتا، وہ کوئی کون؟ جس کو اللہ چاہے، جس کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا موسیٰ مجھے تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، تم نے کیسا سوال کر دیا ہے؟ نہیں، فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ کیا مطلب؟ مجھے دیکھے گا، کون دیکھے گا؟ جس کو میں چاہوں گا، جس کو میں دکھانا چاہوں گا وہ۔ سوال اور جواب سے حقیقت واضح ہو رہی ہے۔ یہاں علماء صوفیاء نے جو نقطہ بیان کیا ذرا وہ سن لیجئے۔ اللہ تعالی کے بارے میں ہم کہتے ہیں ایک اس کی ذات ہے، پھر اس کی صفات، پھر اس کے نام، پھر اس کے کام۔ ذات، صفات، اسماء، افعال، ٹھیک ہے، یاد رہیں گے۔ نام زیادہ ہیں تو نام کے مظاہر بھی زیادہ، اس کے افعال زیادہ ہیں، اس کے مظاہر بھی زیادہ، اس کی صفات زیادہ ہیں، اس کی صفات کے مظاہر بھی زیادہ ہیں۔ ذات ایک ہے تو مظہر ذات مصطفیٰ بھی ایک ہے، ذات ایک ہے تو اس کا مظہر بھی ایک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہے مظہر صفات، کیا ہے؟ سوال کر بیٹھے ذات کا، سوال کر دیا ذات کا تو جواب مل گیا، تو مظہر صفات ہے، سوال کیا ہے ذات کا، تو صفت یا اس کی تجلی دیکھ سکتا ہے، ذات نہیں دیکھ سکتا، میری ذات کا مظہر مجھے دیکھے گا۔ سوال اور جواب نے بتا دیا کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا۔ چنانچہ وہ طالب دیدار، اللہ نے فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو، انہوں نے پہاڑ کی طرف دیکھا، فلما تجلی ربہ، اللہ نے صفاتی تجلی فرمائی۔ کیا فرمائی؟ کیونکہ رب اس میں ذات نہیں ہے، رب اس میں صفات ہے، تو صفاتی تجلی فرمائی پہاڑ پر، پہاڑ جل کر خاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام از خود رفتہ ہو گئے، صفاتی تجلی کی جھلک نہ دیکھ پائے، میرے آقا نے رب کو مسکرا کے دیکھا۔ یہاں سے اندازہ کرو میرے نبی کی ذات کا۔ اب پڑھو اعلی حضرت کا شعر، اب سمجھ آئے گا آپ کو۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، انہوں نے صفاتی تجلی دیکھی تھی، صفت نہیں، صفت کی تجلی دیکھی، از خود رفتہ ہو گئے، پہاڑ جل کر خاک ہو گیا۔ اللہ کا دیکھنا پوچھنا چاہتے ہو تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو، وہ بتائیں گے۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تفسیر نعیمی اٹھائیے، حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی دیکھی۔ کیا دیکھی؟ تجلی۔
کیا حال ہوا؟ کیا حال ہوا؟ رات کے وقت، رات کو اندھیرا ہوتا ہے نا، رات کے وقت دور پہاڑ پر گہرے رنگ کے پتھر پر گہرے رنگ کی، جس کو آپ کالی کہتے ہیں، سیاہ چونٹی چھوٹی سی کیڑی چلتی تھی، اس کو دیکھتے بھی تھے، اس کے رینگنے کی آواز بھی سنتے تھے۔ صفاتی تجلی دیکھنے سے ان کو یہ شان مل گئی، رات کا اندھیرا، پتھر بھی اندھیرے والا کالا کہہ لو، اس پہ چھوٹی سی کالے رنگ کی چونٹی چل رہی ہے، ایک چھوٹی سی، دور سے، یہ نہیں کہ قریب جا کر ٹارچ مار کے، نہیں، دور سے دیکھ بھی لیتے تھے، اس کے رینگنے کی آواز بھی سن لیتے تھے۔ جس نے صفاتی تجلی دیکھی، جب اس کی سماعت اور بصارت ایسی ہے، تو جس نے عین ذات کو دیکھا، جس نے سر کی آنکھوں سے خود رب کو دیکھا، وہ گنبد خضرا سے یہاں بھی دیکھ رہا، وہ ہمارے دلوں کی دھڑکنیں بھی سن رہے ہیں۔ ہمارے عقیدے بناوٹی نہیں ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں جس رب نے ان سے اپنا آپ نہیں چھپایا، ان سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ کچھ سمجھے؟ ذہن میں رکھنا، ہم رؤیت کے قائل ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اے موسیٰ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم دیکھ لو گے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں۔ اب اتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہو، سوچ کر، مسجد میں بیٹھے ہو، سوچ کر جواب دینا، پہاڑ کا اپنی جگہ قائم رہنا ممکن ہے یا نہیں؟ جواب دیجئے۔ ہے؟ پہاڑ کا اپنی جگہ قائم رہنا ممکن ہے، تو پتہ چلا اللہ کو دیکھا جانا بھی ممکن ہے۔ خود اللہ فرما رہا ہے یہ پہاڑ قائم رہا تو تم دیکھ لو گے۔ تو اللہ نے اپنی رؤیت کو، اپنے دیدار کو استقرار جبل، استقرار پہاڑ کے ساتھ متعلق کیا، پتہ چل گیا کہ رب کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کون دیکھ سکتا ہے؟ جس کو رب دکھانا چاہے، جس کو رب دکھانا، اس نے اپنے حبیب کو دکھایا۔ اے حبیب، یہ کلیم اللہ ہے، میں نے ان سے کلام کیا ہے، یہ طالب دیدار ہوئے، یہ گھر سے چلے، پیدل سفر کر کے کوہ طور پر آئے، کوہ طور پر آ کر انہوں نے 40 روزے رکھے اور پھر سوال کیا۔ جواب میں نے کہہ دیا تم نہیں دیکھ سکتے۔ لوگ پوچھتے ہیں فمن فرق بین الحبیب والکلیم، کہ حبیب اور کلیم کے درمیان فرق کیا ہے؟ کلیم بھی بڑی شان والے، حبیب زیادہ شان والے، فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ کلیم گھر سے چلتے ہیں، پیدل سفر کر کے طور پر جاتے ہیں، 40 روزے رکھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جواب ملتا ہے تم نہیں دے سکتے۔ حبیب کہیں جاتا نہیں، جا کر روزے رکھتا نہیں، سوال کرتا نہیں، وہ حتیم میں آرام فرما ہے۔ اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، جبریل جنت سے براق لے لو، 70,000 فرشتہ ساتھ لے لو، جنتی لے جوڑے ساتھ لے لو، جاؤ میرے حبیب سے کہو اے حبیب کلیم مجھے چاہتا ہے، پیارے میں تجھے چاہتا ہوں۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، اور یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ خود بیان فرمایا. متعدد احادیث معراج کے حوالے سے ایک بہت لمبی حدیث ہر کتاب میں ہے، خود حضور نے سنایا. میں اس میں سے کچھ حصے آپ کو سنا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے کا واقعہ. حتیم کعبے کا وہ حصہ جس پر چھت نہیں ہے، دائرہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر یا اس کے پڑوس میں حضرت علی کی بہن ام ہانی، ان کا گھر بھی قریب تھا، اس میں آرام کر رہے تھے. دونوں روایتیں ہیں. جبریل امین آئے رات کے وقت. کب آئے؟ اونچی. یہ رات کے وقت سیر کیوں رکھی؟ اسراء کے معنی ہی رات کی سیر کے ہیں. دن میں کیوں نہیں، رات میں کیوں رکھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، پھر اس نے عرش پہ کیوں بلایا؟ یہ لوگوں کے عقلی سوال. کبھی کاش کہ تم نے دین سیکھا ہوتا. تم رب پر اعتراض کر رہے ہو. یہ رب کی کائنات ہے، وہ ہر جگہ ہے. اس نے حبیب کو وہاں بلایا جہاں وہاں کہاں ہی ختم ہو گیا. سب چیزیں عرش کے نیچے ہیں نا، تو ما فوق العرش بلا کر بتا دیا تم سب مکان کے محتاج ہو، میرا حبیب مکان کا محتاج نہیں. تم بغیر آکسیجن کے نہیں رہ سکتے، تم بغیر زمین کے نہیں رہ سکتے، تم اسباب کے بغیر نہیں رہ سکتے. میرا حبیب رہ سکتا ہے. یہ صرف میرا محتاج ہے، باقی سب اس کے محتاج ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے سائنس کے جواب بھی دیے ہوئے، سائنس کے جواب بھی آپ کو یاد کرائے ہوئے، پوری تقریر کی ہوئی ہے، لوگوں کو بتایا ہوا ہے. جن کے ذہنوں میں نہیں ہے وہ سن لینا. میں اس وقت ساری بات دوبارہ نہیں دہراؤں گا. توجہ. جبریل امین آئے، حضور آرام فرما رہے ہیں. فرشتوں کا سردار، رسول فرشتہ، وہی لانے والا، اللہ کا مقرب فرشتہ، قرآن میں روح القدس اس کو ذی قوہ فرمایا گیا، آیا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں. حضور آرام فرما رہے ہیں. وہ ٹھک ٹھک نہیں کرتا، آواز نہیں لگاتا، اللہ سے پوچھتا ہے مولا کیسے جگاؤں؟ حبیب آرام فرما رہے ہیں. آپ اس بات کو ذرا اندر دل کے اندر جا کے سوچو. وہ فرشتوں کا سردار، وہ نبی کو جگانے کے لیے اللہ سے پوچھ رہا ہے. کیا اس کے بعد بھی نبی کی عظمت سمجھ نہیں آتی؟ اندازہ کرے. آگے سے یہ جواب نہیں ملتا ہم نے بھیجا ہے ہمارا، جاؤ آواز لگاؤ. نہیں، فرمایا قبل قدمی، اے جبریل ان کے قدموں پہ اپنے ہونٹ رکھ دے. جواب دینا ضروری ہے تاکہ کسی کے ذہن میں شبہ نہ رہ جائے. کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. تو میں آپ کو مسجد میں بیٹھا ہوا یہ سبق پہلے بھی سنایا، پھر سنا رہا ہوں. ضعیف حدیث کا مطلب جعلی حدیث نہیں ہوتا، بنائی ہوئی حدیث نہیں ہوتا، غلط نہیں ہوتا. اس کے جو راوی ہے نا، راوی جو بیان کرنے والے، ان میں کوئی کمزوری ہوتی ہے سند میں. مثلا آپ نے مجھ سے سنا، آپ کسی اور کو سنا رہے ہیں، اس نے آپ سے سنا، کسی کے نام کا شبہ ہو جائے، ولدیت میں شبہ ہو جائے کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے یا فلانے کا بیٹا ہے، دو اس نام کے ہوں کہ ان میں سے یہ کون سا ہے. کسی کی یاداشت کے بارے میں شبہ ہو جائے کہ اس کی یاداشت اتنی مضبوط نہیں، ہو سکتا ہے کوئی لفظ اور ہو، اس نے معنی کے لیے دوسرا اس سے ملتا جلتا لفظ لگا دیا ہو. یہ شبہ ہو جائے تو کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. کیا مطلب؟ حدیث کے الفاظ نہیں، بیان کرنے والے میں کمزوری ہے. وہ غلط حدیث نہیں ہوتا. اور فضائل میں سب ضعیف حدیثوں کو مانتے ہیں. اگر کوئی بحث کرنے لگ جائے کہ نہیں جی میں ضعیف حدیث کو نہیں مانتا، تو میں پوچھتا ہوں نماز پڑھتے ہو؟ آواز لگاؤ.
جب آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ اونچی سناؤ نا ذرا. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ٹھیک ہے؟ کیوں پڑھتے ہو؟ سوال ہے میرا، کیوں پڑھتے ہو؟ کوئی جواب دو. ضعیف حدیث ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، ساری امت پڑھ رہی ہے. کیوں کہ ضعیف حدیث سے کسی چیز کا واجب ہونا ثابت نہیں ہوگا، مستحب ہونا ثابت ہوگا، پسندیدہ ہونا ثابت ہوگا. اور فضائل میں سب مانتے ہیں، تو جس کا ایمان ضعیف ہے وہ نہ مانے. ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم نبی کی فضیلت کی ہر بات مانتے ہیں. ضعیف حدیث کا مطلب جعلی حدیث. اونچی. حکم ہوا جبریل کو قبل قدمئی، چومو ان کے قدموں کو. کیا کرو؟ اونچی. وہ جبریل، وہ جو فرشتوں کا سردار رسول فرشتہ ہے، میرے آقا کے قدم چوم رہا. اے جبریل، ہم تو ان کی گلیاں دیکھنے کو ترستے، تو نے ان کے قدم چومے، کچھ تو بتا. شاعر کہتا ہے جبریل نے کہا، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. جو نبی کے قدم چومنے میں مزہ ملا، وہ جنت کی کلیوں کو چومنے میں نہیں ملا. کیونکہ جبریل کے ہونٹ اللہ نے کافوری ٹھنڈے بنائے ہیں. اللہ نے فرمایا قدم اپنے لب رکھ دے قدموں پر، اس کی ٹھنڈک سے وہ آنکھیں کھول دیں گے. یہ بھی ایک راز ہے. حضور کو اللہ پہلے سے تیار کر دیتا نہیں، ان کو نیند میں رکھ دیا تاکہ جبریل سے قدم چومنے کا واقعہ ہو کر آنے والوں کو پتہ لگ جائے. اور جگایا تو اس کو جاتا ہے جو سو رہا ہو. جو ساری کائنات کے سوتوں کو جگانے آیا ہو، اس کو کون جگائے؟ مگر بتانا تھا یہ میرا مقرب فرشتہ ہے، رسول فرشتہ، فرشتوں کا سردار. یہ جب قدموں کو چوم رہا ہے تو اندازہ کر لینا میرے حبیب کی شان کتنی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میرے نبی کے قدموں کی شان کو بھی ہم سمجھ سکتے. زہے عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں، عزت اور بلندی اتنی. زہے، کیا بات! زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے تلووں کی بلندی کو اگر جاننا چاہتے ہو تو وہ اللہ کے عرش کے اوپر گئے. کیا مطلب؟ ساری کائنات نیچے، میرے آقا کے تلوے اونچے. میرے آقا کے تلوے. میرا پاؤں زمین پر ہے، تخت ہے وہ بھی زمین کے حکم میں. بات کر رہا ہوں میں عرش کی. میرا پاؤں کہاں ہے؟ بات کہاں کی کر رہا ہوں؟ یہ سب سے نیچا مقام، وہ سب سے ان کے تو قدم اتنے اونچے ہیں، وہ خود کتنے اونچے ہوں گے. کچھ اندازہ کرو، کچھ سمجھنے کی کوشش کرو. جب قدم اتنے اونچے ہیں، وہ آقا کتنے اونچے ہوں گے. ہم اندازہ کر سکتے نہیں. میرے آقا نے آنکھیں کھولی، کیونکہ میں نے کہا نا جزیات میں جاؤں گا، ایک ایک واقعے کی ٹائم لگے گا. آنکھیں کھولی. جب آنکھیں کھولی، جبریل موجود. عرض کی ان ربک لیشتاق الیک، آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، میرے آقا کریم اٹھے، اٹھ کر زمزم کے کنویں پر تشریف لائے، زمزم کے کنویں پر وضو فرمایا. کیا فرمایا؟ اونچی گئی ہے. صحابہ نے نبی پاک کا، کوئی صحابہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، فرشتوں نے نبی پاک کا سینہ اقدس چاک کیا، سینہ اقدس کھول دیا، دل باہر نکالا، اس کو بھی چیر دیا. حضور دیکھ رہے ہیں. حضور نہیں سمجھے ہو، دل باہر ہے، دیکھ رہے ہیں، دل کو چیر دیا گیا. حضور نہ سماعت میں فرق ہے نہ بصارت میں فرق ہے. فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ سن رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. دل باہر آ گیا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. کیا مطلب؟ حیات میں کوئی فرق. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ہارٹ فیل، انگلش کا لفظ ہے، دل بند ہو گیا، دل فیل ہو گیا. بندہ زندہ رہتا ہے؟ بندے کا دل باہر نکال لیں، چیر دیں، بندہ زندہ رہتا ہے؟ اونچی. آج کل جو بائی پاس کرتے ہیں وہ تو پمپنگ کا انتظام کرتے ہیں، اگر پمپنگ ختم ہو جائے تو بندہ ختم یا نہیں؟ دل باہر نکلا ہوا ہے، اس کو بھی چیرا ہوا ہے، آقا دیکھ رہے ہیں. فرمایا انہوں نے میرا دل باہر نکالا، اس کو بھی چیر دیا. حضور دیکھ رہے ہیں، حیات میں کوئی فرق نہیں. آج اس آقا کے اوپر سبز گنبد کا پردہ آ گیا ہے، حیات میں کوئی فرق. سمجھا دوں، پھر وہی مسئلہ ہے، بات آئے گی تو سمجھانی ہے. کوئی سمجھدار آدمی بتائے کہ جسم میں روح کہاں ہوتی ہے؟ چلیں میں مان لیتا ہوں، آپ نے کہا پورے جسم میں، بالکل مان لیا، ٹھیک ہے. اس کا سینٹر پوائنٹ، مرکزی مقام کون ہے؟ دل. روح پورے جسم میں ہوتی ہے مگر اس کا جو ہیڈ کوارٹر، سینٹر پوائنٹ، مرکزی مقام کیا ہے؟ اگر دل فیل ہو جائے تو پورا جسم، یہاں دل باہر نکلا ہوا ہے، دل کو بھی چیرا ہوا ہے. حیات میں کوئی فرق. یہ حیات النبی کا مسئلہ سمجھو. اپنے اوپر قیاس کرنے والوں، اپنے اوپر گمان کرنے والوں، تمہارا دل باہر نکل جائے، فیل ہو جائے، ختم. وہاں دل باہر نکلا ہوا ہے، اس کو بھی چیرا ہوا ہے، حیات میں کوئی فرق نہیں آیا. میرے آقا آج بھی زندہ ہیں. برزخی حیات نہیں وہ قبر میں، وہ تو شہیدوں کو، دوسروں کو بھی ہے. میرے نبی کی جسمانی حیات ہے، حقیقی حیات ہے، دنیاوی حیات ہے، اعلی حیات ہے. کیونکہ رب کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. محبوب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا. اگر قید و وفات پا گئے ہیں، اب نہیں ہے، اب وہ زندہ نہیں ہے، تو پھر رب کا وعدہ پورا نہیں ہوتا. تمہاری سوچ غلط، رب کا وعدہ سچا. میرا نبی زندہ ہے، میرا نبی. آئیے، سال کے بعد آتا ہے موقع، باتیں دہراتا ہوں تاکہ ذہن میں تازہ ہو جائے. جبریل تو بڑا مقدر والا ہے، بڑی شان والا ہے، تو نے تو میرے نبی کا دل دیکھا، میرے نبی کا دل دیکھا ہے. ذرا سنا تو صحیح ان کا دل ہے کیسا. تو جبریل کا بیان، قلب سدید، نبی پاک کا دل سیدھا ہے، ٹیڑھا کجی ٹیڑھ پن نہیں ہے. ان کا دل سیدھا ہے. فیہ عینان تبصران وفیہ اذنان تسمعان. ان کے دل میں دو آنکھیں دیکھنے والی، دو کان سننے والے. سنی جہاں کہیں بھی کوئی میرے نبی کا غلام جہاں کہیں بھی درود پڑھتا ہے، میرا نبی سنتا بھی ہے، اس کو دیکھتا بھی ہے. نبی کو سب کی خبر، سب کی خبر.
محدث اعظم حضرت مولانا سردار احمد صاحب فیصلہ آبادی رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کو دیکھا نہیں تھا، عاشق ہو گئے تھے. پہنچے اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں، ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی، وہیں پلے بڑے، پھر پاکستان آئے. یہاں آ کر انہوں نے بڑا کام کیا. فیصلہ آباد میں ان کا مزار ہے، محدث اعظم کہلاتے ہیں. یہاں کراچی آئے، جوڑیا بازار کے پڑوس میں جونا مارکیٹ، وہاں کتابوں کی ایک دکان تھی دوسروں کی، سمجھ گئے نا. کتاب لینے کے لیے وہاں گئے. اس دکاندار کو پتا چل گیا کہ یہ سنیوں کے بہت بڑے عالم ہیں. وہ تھا شرارتی، اندر سے نا اپنے دفتر سے اٹھ کے آ گیا. کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کہا جی فرمائیے. تنکا اٹھایا، تنکا زمین سے. کیا اٹھایا؟ تنکا سمجھتے ہو نا. کہنے لگا آپ کہتے ہو نبی کو سب خبر ہے، کیا نبی کو اس تنکے کی خبر ہے؟ یہ میں نے ایک تنکا اٹھایا، کیا نبی کو اس کی خبر ہے؟ اگر کہہ دو گے کہ نہیں ہے تو پھر وہ کہے گا سب کی خبر تو نہ ہوئی نا. ان کی تو سوچ اتنی ہے، ایک چیز کم ہوئی تو پھر سب کی تو نہیں ہوئی نا، پھر فلاں کی، پھر فلاں کی. وہ بری بری چیزوں کا نام لیتے ہیں. وہ محدث اعظم تھے، انہوں نے حدیث پڑھ دی. حضور فرماتے ہیں زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں. زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں مگر وہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا. یہ تنکا جانتا ہے ان کو یا نہیں یہ بتا؟ کیونکہ کوئی شے ایسی نہیں ہے، تو اس کو خارج نہیں کر سکتا. جب یہ تو اس کو خارج کرے گا تو پھر ایک چیز خارج ہو جائے گی. تجھے ماننا پڑے گا کہ یہ بھی چیز ہے. بول اس تنکے کو نبی کی خبر ہے یا نہیں؟ وہ تنکا پھینک کے اندر چلا گیا، اس کے تو ہوش اڑ گئے. یہ کیا سوال ہو گیا؟ ارے نبی کو بے خبر کہنے والوں، تم خود بے خبر ہو. نبی ایک ایک کو جانتے ہیں، سب کو پہچانتے ہیں. سب کو بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. اور بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. نبی بے خبر اونچی. جو نبی کو بے خبر کہتے ہیں خود بے خبر ہیں، ان کو کچھ معلوم اونچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، غسل کیا، جنتی جوڑے پیش کیے گئے. کون سے جوڑے؟ جنتی جب جنت میں جائیں گے تب ملیں گے. آقا جنت کے سردار ہیں، جنت سے جوڑے آئے، جوڑے پیش کیے گئے. دولہا تیار ہو، گھر والے بڑے شوق سے دیکھتے. بہنوں کو، بھائیوں کو، عزیزوں کو شوق ہوتا ہے دولہا تیار ہو رہا ہے. روز پہنتا ہے کپڑے مگر دولہا تیار ہو رہا ہے، بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. یہ کون دولہا تیار ہو رہا ہے جو رب سے ملنے جا رہا؟ یہ کونین کے دولہا اعلی حضرت ترجمانی کرتے ہیں. خدا ہی دے صبر جان پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا. کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے. اور وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے.
نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، اور بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے، بیان کرنے والے نے پوری کوشش کی ہے میرا اور آپ کا ناطہ جوڑنے کی، مگر اس منظر کو ہم پوری طرح بیان کر سکتے؟ اونچی غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ کاش کہ وہاں ہوتے تو ان کے قدموں کی اترن کا ہی صدقہ مانگتے۔ 70,000 فرشتہ ارد گرد، براق پیش کیا گیا، برق سے براق، براق کہیں ایک مرتبہ۔ اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے اس کا جسم جانور کی طرح، گھوڑے سے چھوٹا، گدھے سے کچھ بڑا، جس طرح خچر ہوتا ہے اس کی طرح اس کا جسم ہے، اس کے دونوں طرف پر ہیں، اور اس کی نگاہ کتنی ہے، اتنی برق ذرا سمجھنا، یہ جو انسان کی بنائی ہوئی بجلی ہے اس کی رفتار 1,86,284 میل فی سیکنڈ۔ ایک سیکنڈ میں یہ بجلی 1,86,284 میل کا سفر، وہ براق، یہ تو برق ہے، وہ براق، منتہائے نظر پر اس کا پہلا قدم، جہاں اس کی نگاہ کی انتہا وہاں اس کا پہلا قدم۔ یہ نورانی راکٹ سمجھ لو، نورانی طیارہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بھیجا۔ پاؤں رکھنے کی جگہ کو رکاب کہتے ہیں، جبریل نے تھامی۔ میرے آقا قدم رکھ رہے ہیں، کون تھام رہا ہے؟ جبریل امین۔ میکائیل نے مہار تھامی، آقا سوار ہوئے، یہ نورانی بارات مسجد حرام سے مسجد اقصی چلی۔ بار بار کہہ رہا ہوں، میں جزیات میں بہت نہیں جا سکتا، براق کے بارے میں تفصیل، اس کے واقعات بتاؤں، یہ بہت ٹائم لگ جائے گا، آگے چلے۔ جبریل امین ساتھ ہیں پروٹوکول آفیسر، کیا ہے؟ آپ کے یہاں ہوتا ہے نا ساتھ، حضور یہ مدینہ ہے، یہاں اتریے 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے، یہیں سے آپ کے انوار ساری کائنات کو پہنچیں گے۔ حضور اترے، 2 رکعت ادا کی، آن کی آن میں مدینہ آیا، حضور اترے، 2 رکعت ادا۔ آگے چلے، مدین آیا، یہ شعیب علیہ السلام کی جگہ ہے، یہاں بھی اتریے 2 رکعت۔ بیت اللحم آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ، برتھ پلیس، اتریے 2 رکعت پڑھیے۔ سن رہے ہیں آپ؟ جتنے سن رہے ہیں آواز لگائیں۔ اگر اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی جگہوں کی کوئی عزت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، تو جبریل کیوں کہہ رہے ہیں؟ جبریل اپنی طرف سے تو کچھ بول نہیں رہے،
اللہ کا پیغام یہاں اتریے، 2 رکعت ادا کیجئے، تو بزرگوں کی جگہوں پر جانا، سفر کر کے جانا زیارت کے لیے، وہاں جا کے تحیت الزیارہ، زیارت کی نیت سے 2 رکعت پڑھنا، یہ غلط نہیں ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ آج سفر زیارت کو غلط کہنے والے کہتے ہیں مدینہ جاؤ تو زیارت کی نیت نہ کرو، مسجد کی نیت کرو۔ مسجدیں دنیا میں کروڑوں ہیں، اس کا نام مسجد نبوی، نبی کی مسجد، اس کو عزت ہے تو نبی کی وجہ سے ہے۔ مدینے میں نبی نہ ہو تو مدینے کی کوئی اہمیت، اس کا نام ہی مدینۃ الرسول، مدینۃ النبی، نبی کا شہر۔ تم کہتے ہو نبی کی زیارت کی نیت نہ کریں، تم کیا جانو؟ پوچھو ان سے جو کہتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نیت کدھر کی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں سمجھ سکتے ان باتوں کو، لیکن مسئلہ معلوم ہو گیا۔ اللہ والوں کے مقامات کی زیارت کو جانا، وہاں تحیت الزیارہ نفل پڑھنا غلط، اونچی۔ فرمایا مررت بقبر موسیٰ، بخاری میں بھی دیگر کتابوں میں صحاح میں حدیث موجود، فرمایا قبر سے گزر ہوا، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، ہم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ یصلی نماز کے لیے بھی آئے گا، یصلی درود کے لیے بھی آئے گا، کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کے درود و نبی گزر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال عام معنی جو کیا جاتا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، حضور پرواز کر رہے ہیں، قبر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے پرواز کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، پرواز کرتے ہوئے قبر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے حضور ان کے لیے کوئی پردہ، اونچی، میں اشارے کرتا جا رہا ہوں۔ ہم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ خاص طور پر یہ بات کیوں بیان کی، آنے والوں کو پتا چل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے تقریباً 2000 سال پہلے وفات پا چکے، آج بھی اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ جان لینا کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اپنی قبروں میں نماز پڑھتا ہے، تو تم اندازہ کر لینا جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے، حبیب اللہ کی کیا شان ہوگی۔ نبی کو مردہ کہنے والے خود مردہ ہیں، نبی زندہ ہے۔ خاص طور پر یہ بات سنائی، خاص طور پر لیجئے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ کہاں پہنچے؟ قبلہ اول، کہو وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ یہ کعبہ ابراہیمی حضور نے قبلہ بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مدینہ منورہ گئے، تقریباً 16-17 مہینے اسی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر حضور نے اللہ سے چاہا تو اللہ نے فرما دیا جدھر تم چاہو ادھر رخ پھیر دو، تو پھر یہ کعبہ ابراہیمی ہمارا قبلہ بنا، وہ قبلہ اول آج غیروں کے کنٹرول میں ہے۔ مسلمانوں وہ انتظار کر رہا ہے کب کوئی مسلمان جاگے اور مجھے غیروں کے تسلط سے آزاد کرائے۔ ہم لوگ بے خبر ہو گئے، غافل ہو گئے، بے پرواہ ہو گئے۔ سوچنا چاہیے وہ قبلہ اول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی، کیونکہ ایک حدیث میں 1,24,000، دوسری حدیث میں 2,24,000، اسی لیے کم و بیش، کم یا زیادہ جتنے نبی سارے موجود، سارے اونچی سب آئے۔ اللہ نے وعدہ لیا تھا نا، میثاق، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، میرا نبی آئے گا، سب اس پر ایمان لانا۔ سارے موجود، سب آئے ہوئے ہیں، کیونکہ سب کا آقا آیا ہوا ہے۔
سارے موجود. ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی موجود. حضور ابھی ان کو نماز پڑھتا ہوا چھوڑ کے آئے قبر میں، وہ وہاں بھی موجود. حضور تو آئے براق پر، وہ کون سی سواری پر آئے؟ نماز پڑھ رہے تھے. اگر دوسری رکعت بھی ہو، رکوع میں جانا، سجدے کرنا، قعدہ کرنا، سلام پھیرنا، پھر قبر سے نکلے کیسے، پہنچے کیسے؟ عقل حیران. تو یہاں سن لو، اصل جواب سن لو. اللہ کا نبی اور اللہ کا ولی اللہ کی عطا سے یہ کمال رکھتا ہے، ایک ہی وقت میں 1000 جگہوں پہ موجود ہونا چاہے ہو جاتا ہے. وہ اس وقت اپنی قبروں میں بھی تھے، وہ مسجد اقصی میں بھی تھے، وہ آسمانوں میں بھی تھے، وہ موجود تھے وہاں بھی. قبر خالی نہیں ہوئی تھی. اور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ نہیں وہ کیسے پہلے پہنچ گئے، تو میں اس کا جواب بھی دے دوں. جاہلانہ سوال ہے مگر جواب میں پھر دے دیتا ہوں. اگر کوئی یہ کہے کہ حضور سے پہلے وہ کیسے پہنچ گئے، حضور تو گئے براق پر، وہ کیسے پہنچ گئے، تو سن لو، میرا نبی گیا تھا براق کی رفتار سے، حضرت موسیٰ پہنچے تھے نبوت کی رفتار سے. اور نبوت کی رفتار کا کوئی چیز مقابلہ کر سکتی؟ یہ تمہارے لیے جواب ہے. حالانکہ وہ سوال نہیں ہے لیکن میں نے پھر بھی جواب دے دیا. سارے نبی موجود، سب سے ملاقات ہو رہی ہے، صفیں بن گئیں، امامت کا مصلی خالی. صفیں بن گئیں، امامت کا مصلی. حضرت آدم صفی اللہ، حضرت نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت یوسف صدیق اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، سب موجود ہے، امامت کا مصلی خالی. جبریل امین نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کے کہا امام الانبیاء. یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا. حضور آگے، سارے نبی پیچھے، میرا نبی ان سب کا. اقصی میں جماعت نبیوں کی دیکھی تو فرشتے بول اٹھے. مفتی احمد یار خان صاحب کا شعر ہے. اقصی میں جماعت نبیوں کی دیکھی تو فرشتے بول اٹھے، کیا خوب جماعت ہوتی ہے، کیا خوب امامت ہوتی ہے. فرشتے کہنے لگے دیکھو کتنی پیاری جماعت ہے، سارے نبی. اور کسی نے کہا سارے نبی ہیں، امام تو دیکھو کتنا اچھا ہے، یہ نبیوں کا سردار. اعلی حضرت فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر، معیا ہو مانی یہ اول آخر. راز کیا تھا اقصی میں جو یہ نماز ہوئی، اس میں راز کیا تھا کہ اول آخر کا معنی ظاہر ہو جائے کہ یہ خلقت میں اول ہے، تشریف لانے میں آخر ہے. نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی یہ اول آخر، کہ دست بستہ ہاتھ باندھ کر، دست بستہ کا مطلب ہاتھ باندھ کے، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. اپنے اپنے وقت میں جو سلطنت کر گئے تھے، آج ہاتھ باندھ کے میرے آقا کے پیچھے کھڑے ہیں. نماز ہو گئی. نماز کے بعد ہوا جلسہ، جس کی یاد میں ہم جلسہ کر رہے ہیں. کیا ہوا؟ اونچی. سارے نبی جن جن کو اس وقت موقع ملا، انہوں نے اٹھ کر اللہ کی نعمت و کرامت کا بیان، جو اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، جو بزرگی بخشی، اس کا بیان. حضرت آدم اٹھے،
سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے مسجود ملائک بنایا، فرشتوں کو حکم دیا مجھے سجدہ کریں، اللہ نے مجھے اپنے دستے قدرت سے بنایا، یہ شان دی یہ شان دی۔ وہ تشریف رکھتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اٹھے انہوں نے خطبہ دیا، حضرت ابراہیم اٹھے انہوں نے خطبہ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے انہوں نے خطبہ دیا، حضرت عیسیٰ انہوں نے خطبہ دیا، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ میرے آقا نے جب اللہ کی نعمتوں کا بیان شروع کیا، حضرت ابراہیم جوش میں آ گئے اور کہنے لگے بہذا فضلکم، یہ ہیں وہ باتیں جن کی وجہ سے یہ ہم سب پر فضیلت رکھتے ہیں۔ ہم سارے نبی ہیں، بڑی شان والے ہیں، مگر جو شان پیارے مصطفیٰ کی ہے وہ کسی اور کی۔ اس دن وہاں نبیوں نے کہا، آج ان کی یاد میں ہم یہاں بیٹھ کر ان کی اتباع کرتے ہوئے کہتے ہیں سب سے اولا اعلی، سب سے اولا اعلی، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ وہ صرف ہمارے ہی پیارے نہیں، رب کے بھی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا، دونوں عالم کا دولہا۔ بار بار سمجھاتا رہتا ہوں، دولہا کا یہاں معنی کیا لیا گیا ہے ذرا سمجھو، جس کے ذہن میں شبہ ہو۔ کیونکہ مجھے ایک بار کے ملک میں تھا، میں نے یہ شعر پڑھا نا تو رکا آ گیا کہ کیا دونوں عالم حضور کی دلہنیں ہیں؟ کیونکہ دولہا تو دلہن کا ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا اوہو، اللہ کسی کو الٹی مت نہ دے، ان کی مت ہی الٹی، سوچتا ہی الٹا ہے۔ میں نے کہا اچھا میں سمجھا دیتا ہوں۔ کبھی کسی کی بارات میں گئے ہو؟ یوں چپ ہیں جیسے اپنی بارات میں جا کے پچھتا رہے ہیں۔ گئے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ، جب بارات جاتی ہے، جنج، گجراتی والے جانج کہتے ہیں، جنج، میمن والے بھی جنج بولتے ہیں، پنجابی میں بھی جنج، اردو والے برات، بارات لفظ نہیں ہے، برات الف نہیں ہے، کیا لفظ ہے؟ بارات کوئی لفظ نہیں ہے، برات ہے لفظ اصل میں۔ برات میں جب جاتے ہو سب سے اہم کون ہوتا ہے؟ بڑی مہربانی۔ اگر بغیر دولہا کے برات لے جاؤ، اگلے آنے دیں گے؟ وہ کہیں گے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، بڑے شوق سے آپ لوگ واپس جا سکتے ہیں۔ بغیر دولہا کے آئے، ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں، دولہا کے ساتھ آؤ جتنے مرضی آؤ، مگر دولہا وہ ہے خاص، باقی سارے تو پھیلی۔ اچھا جی، جب بارات ہوتی ہے سب لوگ بیٹھے ہوئے، سب کی توجہ کس پہ ہوتی ہے؟ کس پہ؟ اعلی حضرت بھی یہی کہہ رہے ہیں، اس کائنات میں سارے نبی کے باراتی ہیں، کائنات میں سب سے اہم شخصیت میرے نبی پاک ہے، اور سب کی توجہ کس پہ ہوتی ہے؟ دونوں عالم کا دولہا، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے خلق سے اولیاء، اولیاء سے عام خلق سے اولیاء افضل، اولیاء سے رسول افضل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی،
سب سے اولا و اعلی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، کونین دو جہان میں انبیاء تاج والے، اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا، تمام مخلوق سے انبیاء افضل، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اولا۔ مجھ سے کسی نے کہا مولانا صاحب آپ یہ نعت بہت پڑھتے ہو، اور بھی تو بہت ساری نعتیں ہیں، یہ بہت پڑھتے ہو۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے، میں پڑھتا ہوں، اللہ کرے ہمیشہ پڑھتا رہوں۔ میرے استاد مکرم شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا غلام علی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہی نعت حشر میں پڑھنی ہے، یہی قبر میں پڑھنی ہے، یہی جنت میں پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ ہمارا ترانہ ہے، ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بہت لمبی نعت ہے، 2-3 شعر۔ فرماتے ہیں سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، میرا مکان بہت اونچا ہے جی، اچھا اور جی میری شان بہت اونچی ہے، میرا عہدہ بہت اونچا ہے، میرا رتبہ بہت اونچا ہے، کہتے ہیں نا لوگ دنیا میں۔ چلو جو کہتے ہیں ان کو چھوڑے، رتبے تو ہیں نا، ہر ایک کا ایک رتبہ دیکھو، عام ولی سے خاص ولی، پھر ان میں درجے غوث، قطب، ابدال، اوتاد، نجبا، نقبا، اصفیاء، ازکیاء، 19-20 درجے اولیاء میں، ایک سے دوسرے کو درجہ حاصل، پھر ان کے بعد تبع تابعین کا درجہ، پھر تابعین، پھر صحابہ میں آگے درجے ہیں، سب کا درجہ ایک جیسا، کسی کی شان اونچی، کسی کا قد اونچا، کسی کا نام اونچا ہے نا۔ اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ ذرا منظر دیکھیں معراج کی رات ہوا کیا، 7 زمینیں نیچے، 7 زمینوں میں رہنے والی مخلوق نیچے، کعبہ نیچے، بیت المقدس نیچے، مقام ابراہیم نیچے، حجر اسود نیچے، مطاف نیچے، صفا مروہ نیچے، ہوائیں نیچے، فضائیں نیچے، آسمان نیچے، آسمان میں رہنے والی مخلوق نیچے، نئی جنت نیچے، جنتی حوریں نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، بیت المعمور نیچے، اللہ کے عرش کے آگے پردے وہ بھی نیچے، یہاں تک کہ خدا کا عرش نیچا، مصطفیٰ کے قدم اونچے۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا سب سے اولا و اعلی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے رسول، ان کا ایک لقب ہے مسیح، قرآن میں بیان ہوا۔ مسا کہتے ہیں ہاتھ پھیرنے کو، مسیح ہاتھ پھیرنے والا، وہ ہاتھ پھیرتے تھے شفا دے دیتے تھے، مردہ پیدا ہوا ان کی آنکھ پہ ہاتھ رکھا وہ بینا ہو گیا، برس والے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان کے ہاتھوں میں یہ کمال رکھا، بڑا کمال۔ میرے نبی کے ہاتھوں کا کمال کون بیان کرے، ان کے قدموں کا کمال کون بیان کرے؟ تلوے سے جو پانی لگ گیا، تلوے سے جو
جس کے تلووں کا دون ہے آب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا ہوگا کتنی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، میں برانچ لائن نہیں نکالنی، 2 شعر اور پڑھنے، نعت بہت لمبی ہے، ساری عمر پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ سنیں توجہ سے سنیں، فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، سچا کا کیا مطلب؟ دینے والا ہے سچا، وعدہ نہیں، دیں گے نہیں، دیا، جو کہا وہ ہوا، جس نے جو مانگا اس آپ کو سن رہے ہیں جو کہہ دیا توحید وہی نیٹ ہونا، ورک کی اسلامک جو کہنا آواز۔ ہے توحید نیٹ ورک جو ان کے منہ سے نکلتا ہے انٹرنیشنل وہ رب اسلامک کا قانون بن یوٹیوب جاتا ہے۔ دینے والا ہے سچا ہمارا، وہ یہ نہیں ہے کہ صرف کہتے ہیں تسلی دیتے نہیں، دیتے ہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ شعر میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ یاد کر لیں۔ بہت آپ کے پاس آتے ہیں، گلیوں بازاروں میں بھی پھرتے ہیں، ٹی وی ریڈیو پہ بھی بہت۔ اس کے سنانے میں 2 حکمتیں، دونوں شعر ہیں، توجہ سے سنیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عادت بناؤ، کلمہ پڑھتے رہا کرو۔ حضور فرماتے ہیں ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، منہ سے غلط بات نکل گئی، کچھ اور گڑبڑ ہو گئی، اس کے کرنے سے صفائی ہوتی رہتی ہے۔ جددو ایمانکم، حدیث ہے۔ کلمہ پڑھا ہم نے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی پاک پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کی صفتوں میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلی، رسل جمع رسول کی، اس کے سارے رسولوں کو مانتے ہیں، کلمہ ایک کا پڑھتے ہیں، مانتے سارے رسولوں کو ہیں، کلمہ ایک کا پڑھتے ہیں۔ کوئی اگر کہے مانتے سب کو، کلمہ ایک کا پڑھتے ہو، کیا جواب دو گے؟ یہ جن لوگوں کو کلمہ پڑھانے کا شوق ہے، بستر لوٹا اٹھا کے پھرتے ہیں، اپنے کلمے ٹھیک نہیں، دوسروں کے ٹھیک کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک پہنچ گیا لاہور میں، وہ لڑکے یونیورسٹی کے ساری رات کہیں گئے ہوئے، پچھلی رات آ کے وہ بے ہوش ہو کے سو جاتے ہیں، نوجوان ویسے ہی ساری رات کے جاگے ہوئے، کہیں ان کی ٹیم پہنچ گئی فجر کے ٹائم، اٹھو، اٹھا رہے ہیں لڑکوں کو، کیا ہو کلمہ سناؤ۔ ایک دو نے غصے سے دیکھا مگر سنا دیا، کیا کریں۔ وہ ایک کمرے میں لڑکے سو رہے تھے، انہوں نے دروازہ اتنی زور سے کھٹایا جیسے پتہ نہیں کیا ہو جاتا، وہ ایک نے کھول دیا، کیا بات ہے، کلمہ سناؤ۔ اس کو غصہ تو بہت چڑھا مگر اس نے سنا دیا۔ دوسرے کو اٹھاؤ، انہوں نے کہا خود اٹھا لو۔ وہ بڑی گہری نیند سویا ہوا تھا، زبردستی اس کو اٹھایا، اٹھ، کیا بات ہے، کلمہ سنا۔ اس نے کہا کیوں تبدیل ہو گیا؟ تم لوگ اس طرح اٹھا کے پڑھا رہے ہو، کیا کلمہ تبدیل ہو گیا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے کلمہ پڑھانے کا؟ کلمہ پڑھایا ہم کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم بھولے؟ کوئی پوچھ لے، مانتے سارے رسولوں کو ہو، کلمہ ایک کا پڑھتے ہو، کیا جواب دو گے؟ ان کا طریقہ اگر یہ اپنا لے تو اگلا بندہ کہے کہ یار 1,24,000 نبی کا نام لینا ہے، تو کلمہ پڑھانے آیا، ذرا میں دکان بند کر لوں۔
ایک دن تو لگ ہی جائے گا، پورا نام لینے میں 2 دن بھی لگ سکتے ہیں، چھٹی لے لوں ذرا دفتر سے، پھر کلمہ پڑھتے ہیں۔ آپ کھٹ سے کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک مسئلہ اور سنا دوں، سنو گے؟ وہ جو غیر ہیں ان کے پڑھانے پہ کبھی کلمہ نہ پڑھنا۔ مسئلہ سنا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان گیا تھا، کلمہ پڑھیے، انہوں نے کہا کلمہ 1,00,000 مرتبہ پڑھوں گا، تیرے کہنے سے نہیں پڑھوں گا۔ کہیں اللہ اس بات پر ناراض نہ ہو جائے کہ میرے دشمن کا کہنا کیوں مانا، دشمن کا کہنا کیوں مانا، ان کے کہنے سے پڑھنا، کہنا ہم 1,00,000 مرتبہ پڑھیں گے تمہارے کہنے سے۔ مسئلہ یاد کر لیں۔ مانتے سارے رسولوں کو، کلمہ ایک کا پڑھتے ہیں، کیا جواب ہے؟ بہت سے جواب ہیں، بہت سے جواب۔ آسان جواب یاد کرا دوں آپ لوگوں کو۔ حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا۔ یہودی آج تک حضرت عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا حضرت موسیٰ کو مانتا۔ یہ میرا نبی ہے، جو ان کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اللہ کے سارے نبیوں کو مانتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ آ گیا کہ ٹھیک ہے، لیکن اعلیٰ حضرت ایک سوال کرتے ہیں نبیوں سے۔ کن سے؟ فرماتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو۔ یہ ذرا انداز دیکھو، مالکو فرما رہے ہیں۔ سمجھنا ہو تو اسی سے اندازہ کر لو کہ نبیوں کو کیا سمجھنا چاہیے۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ اور نبیوں تمہاری قوموں نے، تمہاری امتوں نے تمہارا کلمہ پڑھا، تم کس کا پڑھتے ہو؟ کہیں تمہارا نبی بھی وہی تو نہیں جو ہمارا ہے؟ جواب بھی دیتے ہیں اعلیٰ حضرت، فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قل اعوذ برب الناس وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ کراچی کے مسلمان کہتے ہیں ہمارا نبی، کیا کہتے ہیں؟ ذرا ساتھ دینا، کراچی کے مسلمان کہتے ہیں، پورے سندھ کے نہیں پورے پاکستان کے مسلمان کہتے ہیں، پاکستان کیا، ایران، ہندوستان، افغانستان، جاپان، آذربائیجان، ترکستان، نہیں پورے جہان کے مسلمان کہتے ہیں۔ انسانوں کو چھوڑو، حیوان کہتے ہیں ہمارا نبی، پرندے کہتے ہیں ہمارا نبی، حشرات کہتے ہیں ہمارا نبی، درخت کہتے ہیں ہمارا نبی، پتے کہتے ہیں ہمارا نبی، شاخیں کہتی ہیں ہمارا نبی، پھول کہتے ہیں ہمارا نبی، پھل کہتے ہیں ہمارا نبی، پانی، دریا، سمندر، پہاڑ، ذرہ ذرہ کہتا ہے ہمارا نبی، ہوائیں کہتی ہمارا نبی، فضائیں کہتی ہمارا نبی، آسمان کہتے ہیں ہمارا نبی، فرشتے کہتے ہیں ہمارا نبی، جنتی حورے غلمان کہتے ہیں ہمارا نبی، جنت کہتی ہے ہمارا نبی، سارے پردے عرش کے آگے وہ کہتے ہیں ہمارا نبی، فرشتے کہتے ہیں ہمارا نبی، نہیں سارے نبی کہتے ہیں ہمارا نبی، اللہ فرماتا میرا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اولا۔
نہیں اعلیٰ حضرت کی اس نعت کی صرف میں نے آپ کے سامنے ایک ایک شعر کی کتنے گھنٹوں شرح بیان کی ہوئی، سنتے رہتے ہیں آپ۔ میرے نبی جیسا، میرے نبی جیسا نہیں، سارے اچھوں سے اچھا، سمجھو جس کو سمجھنا، سارے اچھوں سے اچھا ہے اس اچھے سے اچھا۔ کتنے واقعات ہیں اس پہ، میرے نبی جیسا۔ ان کی بیویوں سے پوچھ لو، ان کے بچوں سے پوچھ لو، نہیں ان کے پاس رہنے والے جانوروں سے پوچھ لو، اس دھرتی سے پوچھ لو، میرے نبی جیسا اچھا اللہ نے ایسا بنایا، ان جیسا کوئی اور اونچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت بہت شریف، نعت شریف پڑھتے رہتے ہیں، آئیے آگے چلیں۔ بشری کمال رکھنے والے مسجد اقصی رہ گئے، میرے نبی پاک آگے گئے۔ یہاں اسراء ہو گئی، اب معراج۔ معراج کے معنی سیڑھی کے، اسراء کے معنی سیر کے، معراج کے معنی اوپر گئے۔ حضور پہلے آسمان پہنچے، پہلے آسمان تک زمین سے لے کر فاصلہ 500 سال اگر کوئی پیدل چلے۔ کتنا عرصہ؟ اونچی 500 سال۔ آن کی آن میں پہنچے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود۔ مرحبا مرحبا کہہ کے حضور کا استقبال کیا۔ ظاہر میں میرے نقل ہیں، باطن میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے۔ بظاہر حضور ان کی اولاد ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی بھی اصل ہے۔ حضور کا استقبال کیا، پہلے آسمان کے عجائبات دیکھے۔ ایک بات سنا دوں، سنیو تو میں، سنو گے؟ سنو گے؟ بڑی پیاری بات ہے، ذرا سنو اور نصیبوں پہ ناز کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمزدہ، رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کو جنتی دکھائے جاتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کو کون دکھائے جاتے ہیں؟ ان کی اولاد ہے سارے۔ دائیں طرف والوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف والوں کو دیکھ کے رنجیدہ، غمزدہ ہوتے ہیں۔ تو دائیں طرف والے کون ہیں؟ آواز نہیں آئی؟ اور اونچی کہو۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ قرآن پڑھو۔ دائیں طرف دیکھتے ہیں نا اصحاب یمین، دائیں طرف تو مسکراتے ہیں، جنتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، محبوب تجھ پر